نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد انیس عالم صاحب قبلہ قادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياءه إلا المتقون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، رفیع الدرجت کنز الکرامت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارض، سیدنا الامام الہمام سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ حضرات، ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے ایک نہایت شاندار و بلبلا انگیز، ایمان افروز، حقائق و معارف سے لبریز خطاب محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا ناشر مسلکی اعلی حضرت مبلغ سنیت مولانا مختار صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے آپ نے سماعت فرمایا۔
یہ جلسہ پوری شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عشاء سے لے کر کے ابھی تک جاری و ساری ہے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھ حقیر کو عنایت فرمایا۔ نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب قبلہ قادری مدد اللہ العالی، جو نہایت شاندار اور چھوٹے انداز میں آپ کے سامنے جلسے کا نظام چلا رہے ہیں، نظامت فرما رہے ہیں۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور معزز حضرات اور جلسہ گاہ میں تشریف فرما اہل سنت کے غیرت مند سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، پردے کے اندر بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آج ہم اور آپ سیدنا پیران پیر دستگیر غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک اور آپ کی سیرت طیبہ سماعت کرنے کے لیے ہیں یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ آج کا عظیم الشان اجلاس بزم غوث و خواجہ و رضا کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے۔ نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے ایسے غلام ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور دوسرے بزرگوں میں فرق نہیں کرتے، بلکہ جو اعلیٰ حضرت کا سچا ماننے والا ہوگا وہ سرکار غریب نواز کا بھی ماننے والا ہوگا، اور جو سرکار غریب نواز کا ماننے والا ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سرکار غوث اعظم کا کو نہ مانے۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ سب کے سب اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، ان کی یاد ہم اس لیے مناتے ہیں، ان کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اس ناچیز کا کوئی کمال نہیں۔ ابھی مجھ سے میرے پیش رو خطیب نے فرمایا کہ مجھے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اجازت کا شرف حاصل ہوا۔ بلا شبہ یہ ان سرکاروں کا کرم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں۔ یہ وہ سرکاریں ہیں کہ جن کے کرم سے اور جن کے فیضان سے ہم سب کل بھی مالا مال ہو رہے تھے اور آج بھی مالا مال ہو رہے ہیں۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقائے کونین مالک دارین ہم سب کے سرکار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آفتاب رسالت ماہتاب نبوت شہر یار رم تاجدار حرم نو بہار شفاعت لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا ہم غربائے امت پر کرم فرمانے والے ماوا و ملجا بھوکوں کو کھانا کھلانے والے پیاسوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمانے والے گنہگار امت کی بخشش کرانے والے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اپنے کرم سے جنت میں پہنچانے والے حسنین کریمین کے نانا جان فاطمہ زہرا کے بابا جان ساری امت کی کشتی کے کھونہار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اور وہی فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت و محبت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون کہ اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست نہیں ہیں مگر ڈرنے والے پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔ ابھی حضرت مولانا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے
آدمی جسے اپنا رہنما بنائے اس رہنما کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو آدمی اپنا امام نہیں بنا سکتا، پیشوا نہیں بنا سکتا، اپنا رہنما نہیں بنا سکتا، بلکہ رہنما اسے بنایا جائے گا، پیر اسے بنایا جائے گا، اپنا امام اسے بنایا جائے گا، اپنا مولانا اسے تسلیم کیا جائے گا کہ جس کے اندر اہلیت ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو۔ کسی جاہل کو عالم نہیں کہا جا سکتا ہے، کسی بے راہ رو کو اپنا امام نہیں بنایا جا سکتا ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو اپنا پیر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ آپ آئیے چلیے بغداد شریف کی سرزمین پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے خوب سنا ہے، بارہا سنا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے سرکار غوث اعظم کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ کسی دوسرے ولی اللہ کو نہیں حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغداد شریف میں نے دیکھا اور میرے ساتھ جو حضرات تھے اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں انہوں نے بھی بارہا دیکھا کہ جو زائرین دنیا کے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، چاہے امریکہ سے آنے والا ہو، چاہے فرانس سے آنے والا ہو، چاہے روسیہ سے آنے والا ہو، چاہے ماریشس سے آنے والا ہو، یا دنیا کے کسی بھی خطے سے آنے والا جب بغداد میں آتا ہے، وارد ہوتا ہے، تو باقی مزارات سے شاید ایک بار حاضری ہو پاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور تمام اولیاء اللہ کے سلسلے انہی کی بارگاہ سے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، لیکن لوگ ایک مرتبہ حاضری دے پاتے ہیں ایک سفر میں۔ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضری ہو پاتی ہے، باقی اور بہت سارے بزرگوں کے مزارات ہیں وہاں حاضری ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن جو بھی آنے والا بغداد میں آتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ یہ قدر و منزلت اور یہ مرتبہ اور فضیلت دنیا میں کسی نے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے خلق کے قلب کو سرکار غوث اعظم کی طرف مائل فرما دیا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ بخاری شریف کتاب الادب کے اندر ہے اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے۔ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل احبہ فلانا، کہ میں فلاں بندے سے محبت فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے اور پھر یہ ارشاد فرماتا ہے احبہ، کہ تو بھی اس بندے سے محبت کر، فیحبہ جبریل، تو حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور فینادی، وہ آواز لگاتے ہیں فی اہل السماء، آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں حضرت جبریل آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو، فیحبونہ، تو سارے کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب وہ فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ محبت جو آسمان پہ ہوتی ہے اہل زمین کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر خلق خدا عوام الناس اللہ کے اس برگزیدہ اور محبوب بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، جن کا ہم نام لیتے ہیں، دنیا میں بے شمار اولیاء کرام ہیں، دنیا میں بے شمار علماء اسلام ہیں، لیکن تمام عالموں کا نام آپ نہیں جانتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کا نام آپ نہیں جانتے ہیں۔ ابتدائی اسلام سے لے کر کے آج تک کہ علماء اور اولیاء کے بارے میں اگر ہم علماء کرام سے پوچھیں، دریافت کریں کہ مقدس علماء کرام آپ کتنے اولیاء اللہ کو جانتے ہیں، تو شاید کوئی ایسا عالم ہو جس کو 100 ولیوں کا نام یاد ہو، لیکن لاکھوں کی تعداد میں اولیاء کرام ہیں، 100 ہی کے نام کیوں یاد ہے، 50 کے نام کیوں یاد ہے، صحابہ بے شمار ہیں،
आला हज़रत फरमाते हैं कि उनमें 7,000 ऐसे हैं कि जिनके नाम मालूम हैं। आला हज़रत को 7,000 के नाम मालूम होंगे। आज के दुनिया के तमाम उलमाए किराम को जमा कीजिए, और दुनिया के उलमा को जमा करना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अपने मकराना के तमाम भारी भरकम इमामों को जमा कर लीजिए और कहिए कि एक बैठक में एक जगह 50 सहाबा के नाम बता दो, आपको समझ में आ जाएगा कौन कितना बड़ा आलिम है। आज जो लोग आला हजरत से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, आला हजरत की मुखालफत कर रहे हैं, कोई मुफ्ती आजम की मुखालफत कर रहा है, कोई कह रहा है कि आला हजरत को न मानने से सुन्नियत में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी जबान दराजी कल को ये भी तुमसे कहलवाएगी कि ख्वाजा अजमेर को न मानने से सुन्नियत में कोई फर्क न पड़ेगा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे ऐसे मौलाना मौलवी पैदा हो गए हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसकी मोहब्बत को मखलूक के दिलों में डाल देता है। आज गौसे पाक का जिक्र मनाया जा रहा है इसलिए कि वो अल्लाह के महबूब है। अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत फरमाता है तो मखलूक खुदा के दिलों को उनकी तरफ मायल कर देता है। आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लिया जाता है। कौन ऐसा मुसलमान है? मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलमान भी ख्वाजा अजमेर को जानता है। इन अल्लाह वालों का कौन नहीं नाम लेता है? जितने मुसलमान हाजिर होते हैं उतनी ही अकीदत के साथ गैर मुसलमान भी हाजिर होता है। इसलिए कि सब जानते हैं कि ये अल्लाह वाले लोग बाइख्तियार हैं, अल्लाह ताला के महबूब हैं, नेक बंदे हैं। जब ये दुआ करते हैं, जबान खोलते हैं, तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। और आज के लोगों की बात छोड़िए, जब मैं बगदाद शरीफ जा रहा था तो दिल्ली में मेरी मुलाकात उस जमाने के एक बड़े आलिम हजरत अल्लामा कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। मैं उनसे मिलने के लिए गया, जाकिर नगर में मुलाकात हुई और मैंने उनसे अर्ज किया तो हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं बगदाद शरीफ तालीम हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। तो अल्लामा अरशदुल कादरी साहब फरमाते हैं, रोने लगे, उनकी आंखें डबडबा उठे, कहते हैं कि मौलाना आप उस बारगाह में जा रहे हैं कि जहाँ इजाबत खुद बढ़ के दुआओं को गले लगाया करती है। मैं क्या आपके हक में दुआ करूं? आप वहां जा करके हम सुन्नियों के हक में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात को महफूज फरमा दे, बदमज़हबों से महफूज फरमा दे, हम सुन्नियों की हिफाजत फरमाए। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आप दुआ बाद में करोगे, कबूलियत की जमानत पहले मिल जाया करती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। तो अल्लाह ताला अपने इन बंदों से मोहब्बत फरमाता है और जिनसे मोहब्बत फरमाता है कहने की जरूरत नहीं है, प्रचार करने की जरूरत नहीं है, फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है, नाम जपने की जरूरत नहीं है। आप आइए, बहुत पहले के एक बुजुर्ग, ये जिन बुजुर्गों के अहवाल में सुनाने जा रहा हूँ, ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले इनका जमाना है। हजरत हबीब अजमी रज़ी अल्लाह हो जानते कौन है? हजरत ख्वाजा हसन बसरी के हाथ पर इन्होंने तौबा किया था। ये अजम के रहने वाले थे, यानी अरबी नहीं थे, इसलिए इनकी जबान बहुत सही नहीं थी। हजरत हबीब आजमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों तौबा किया? आप सूद का कारोबार करते थे, यानी पैसा देते थे और ज्यादा पैसा लेते थे, माल देते थे और लोगों से ज्यादा माल लेते थे, इसे सूद कहा जाता है। लेकिन सूद के मसले में बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, इसे उलमाए किराम से समझना चाहिए कि सूद मुसलमान से जब जायद ले तो सूद होता है, दारुल इस्लाम में जब ऐसा किया जाए तो सूद होता है। लेकिन उनका काफिरों की एक किस्म ऐसी है जिसे काफिर हरबी कहते हैं, उसके साथ कोई सूद नहीं होता है। ला रिबा बैनल हरबी वल मुस्लिम, हदीस पाक है कि हरबी काफिर और मुसलमान के दरमियान में कोई सूद नहीं होता है। वो सूद जो मैं कह रहा हूँ वो शरई तौर पे उस पर सूद का इतलाक होता था। हजरत हबीब अजमी सूद का कारोबार करते थे। रोजाना का मामूल था कि जब तक जो कर्जदार लोग होते थे उनके
یہاں جا کر کے ان سے مال کا مطالبہ نہ کرتے اور مال لے کر کے نہ آتے تب تک ناشتہ نہیں کرتے تھے، ان کے منہ میں لقمہ نہیں جاتا تھا۔ ایک روز صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جا رہے ہیں قرضداروں کے یہاں تاکہ ان سے اپنے مال کی زائد رقم لے کر کے آئیں۔ راستے میں جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں کی نظر جیسے پڑتی ہے حبیب اعظمی پر تو ان بچوں نے کہا کہ بچوں راستہ خالی کر دو، وہ حبیب جا رہا ہے جو سود خور ہے، وہ حبیب جا رہا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ حبیب جا رہا ہے جو گنہگار اور پاپی ہے، مجرم ہے۔ حبیب اعظمی نے سنا تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ارے بھائی تم اسی وقت چائے پلانے لگے؟ ارے رہنے تو بعد میں پلا لینا نا۔ چائے بعد میں آپ لوگ پی لیں گے، تھوڑی دیر کی تقریر ہے، اسی درمیان میں یہ سب کرنا۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضرت حبیب اعظمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے جان گئے کہ میں سود کا کام کرتا ہوں، میں گنہگار، میں مجرم، میں پاپی ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ بچوں راستے سے ہٹ جاؤ، یہ گنہگار جا رہا ہے، مجرم پاپی جا رہا ہے، سود کا کاروبار کرنے والا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست کا اثر ہمارے اوپر ہو جائے۔ حبیب اعظمی نے سوچا کہ عجیب بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کس نے بتا دیا ہے کہ میں اس طرح کا آدمی ہوں؟ بہرحال حبیب اعظمی چلے گئے اور جس کے یہاں جا رہے تھے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ گھر کا مالک نہیں ہے۔ حبیب اعظمی نے کہا کہ میں اپنا پیسہ لینے کے لیے آیا ہوں، سود کی رقم لینے کے لیے آیا ہوں۔ خاتون نے جواب دیا کہ میرا شوہر نہیں ہے، تمہارا قرض لینے والا آدمی نہیں ہے۔ حبیب اعظمی نے کہا کہ جب تک میں سود کا مال لے نہیں لیتا ہوں تب تک دروازہ نہیں چھوڑتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ایک بکری کا سر میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہو تو لے کر کے جا سکتے ہو۔ حبیب اعظمی نے کہا کہ بالکل وہی لاؤ، چاہے جو کچھ ہو ہمیں وہی چاہیے۔ بیوی نے وہ بکری کا سر دے دیا۔ حبیب اعظمی اپنے گھر لے کر کے آئے اور اپنی بیوی کو دیا، لیکن ان کی بیوی نیک تھی، ان کی بیوی صالحہ تھی، وہ متقیہ تھی، پرہیزگار تھی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بدبخت ہوتا ہے اور بیوی نیک بخت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نیک ہوتا ہے اور بیوی کے اندر خامیاں ہوتی ہیں۔ وہاں بیوی نیک تھی، حبیب اعظمی جب لے کر کے آئے تو پہلے سے وہ ان باتوں کو ناپسند کرتی تھی، اور حبیب اعظمی نے کہا کہ اسے بناؤ، میں تیار ہو کر کے آتا ہوں تو ناشتہ کروں گا۔ حبیب اعظمی کی بیوی نے سالن پکایا، اور جیسے ہی آپ نے ہانڈی کھولا تاکہ سالن نکال کے اپنے شوہر کو دے تو کیا دیکھتی ہیں کہ پوری ہانڈی کا سالن خون میں تبدیل ہو گیا ہے، خون بن گیا ہے۔ آپ کو جلال آیا اور آپ نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو تمہاری بدبختی اور تمہاری نحوست آج ہمارے کھانے میں بھی ظاہر ہو گئی ہے، ہماری ہانڈی میں بھی ظاہر ہو گئی ہے۔ جو قوم کا خون چوس کر کے تم لے کر کے آئے تھے، دیکھو پوری ہانڈی کا سالن خون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ حضرت حبیب اعظمی کے دل پر وہ اثر تھا جو بچوں نے کہا تھا، اور جب یہاں دیکھا کہ اچانک غیب سے ایسا انتظام ہوا کہ ہانڈی کا سالن خون بن گیا تو حبیب اعظمی کو خوف لاحق ہوا۔ گھر کے اندر انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، گواہ بنایا اور کہا کہ میری شریک حیات اب تک میں جرم کرتا رہا ہوں، گناہ کرتا رہا ہوں، پاپ کرتا رہا ہوں، برائیاں کرتا رہا ہوں، آج حبیب گھر کی چہار دیواری کے اندر تمہیں گواہ بنا کر کے اپنے رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، سچے دل سے توبہ کر رہا ہے۔ اب حبیب کبھی بھی قوم پر ظلم نہ کرے گا، سود کا مال نہ وصول کرے گا، اب میں اپنے قرضداروں سے قرض معاف کرتا ہوں۔ حضرت حبیب اعظمی نے گھر کے اندر یہ بات کہی اور توبہ کیا اور گھر سے نکلے، اور جتنا اثاثہ تھا آپ نے جن جن سے لیا تھا ان کو واپس کرنا شروع کیا۔ حد تو یہ کہ جسم پر فقط
لباس رہ گیا اور اس کے علاوہ ساری چیزیں آپ نے لوگوں کو لوٹا دیا. اب جب آتی ہیں تو وہی بچے جو پہلے وہاں کھیل رہے تھے راستے میں وہی بچے پھر ملے اور جیسے نظر پڑتی ہے ان بچوں نے جیسے دیکھا کہتے ہیں کہ بچوں چلے آؤ وہ حبیب آ رہا ہے کہ جس نے گھر کی چہار دیواری کے اندر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے زمین پر اس نے توبہ کیا ہے عرش معلیٰ پر اس کی توبہ قبول ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت فرماتا ہے اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جب ہی تو حضرت حبیب اعظمی گھر کے اندر توبہ کر رہے ہیں اور آسمان پر ان کی توبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ان کی توبہ آسمان پر قبول فرما رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے اللہ تعالی یہ کہلوا رہا ہے کہ دیکھو اب یہ وہ حبیب ہے کہ جس کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے. اب اس حبیب اعظمی کا درجہ اتنا بلند ہوا اتنا بلند ہوا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ ان کے معلم اور جن کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کیا تھا بعد میں آ کر کے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے نیک بڑے اللہ والے بہت سارے اولیاء اللہ نے ان سے فیض پایا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے آئے اس لیے کہ ان کو گورنمنٹ کی پولیس والے پکڑنا چاہ رہے تھے اور وہ بھاگتے بھاگتے حضرت حبیب اعظمی کی کٹیا میں آ گئے. ان کے گھر میں جھوپڑی میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں کہ حبیب مجھے پولیس والوں سے بچاؤ. گھر کے اندر گھس گئے. حضرت حبیب اعظمی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. وہ نماز کی حالت میں رہے اتنے میں پولیس والے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں حسن بصری آئے ہیں. تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا. حبیب اعظمی نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں ابھی داخل ہوئے آؤ پکڑ کے لے جاؤ. حضرت حسن بصری سن رہے تھے کہ بتاؤ یہ میرا مرید ہے یہ میرا عقیدت مند ہے میں اس کے گھر میں چھپنے کے لیے آیا اور اسے بتا کر کے آیا اور پولیس والوں سے اس نے مخبری کر دیا کہ حسن بصری میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کر کے لے جاؤ. پولیس والے داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. حسن بصری اسی جھوپڑی میں رہے اسی خیمے میں رہے اور پولیس والے ان کو تلاش نہ کر سکے. پولیس والے ڈھونڈ کر کے نکلے تو کہے کہ حبیب یہ دیوانے کیا تو مذاق کر رہا ہے اس میں کوئی انسان نہیں ہے. حبیب اعظمی نے کہا کہ ابھی تو اسی میں گئے ہیں اب تم نہیں تلاش کر پا رہے ہو تو ہم کیا کریں. وہ سب سمجھے کہ شاید یہ دیوانہ ہے یہ مجنون ہے یہ صحیح نہیں بول رہا ہے اس لیے کہ اگر اس میں حسن بصری گھسے ہوتے تو ضرور ہمیں مل جاتے اس لیے کہ ہم نے اچھی طور پر تلاش کیا ہے ہم نے اچھے ڈھنگ سے تلاشی لی ہے. تو یہ ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حبیب اعظمی توبہ کرتے ہیں لیکن درجہ اتنا بلند ہو گیا ہے اتنا بلند ہو گیا ہے کہ ایک موقع پر حضرت حسن بصری نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں تیرا قرب چاہتا ہوں. تو غیب سے آواز آئی اے حسن بصری تمہیں تو موقع ملا تھا لیکن تم نے چھوڑ دیا. حسن بصری کہتے ہو کب موقع ملا. تو کہا کہ جب تم گئے تھے حبیب اعظمی کے کٹیا میں تو وہاں تم نے دیکھا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تم نے ان کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ تم نے یہ سوچا کہ ان کی قرأت درست نہیں ہے یہ اعظمی ہے ان کی زبان درست نہیں ہے. اگر تم حبیب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو تم جس مرتبے کو تلاش کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ تمہیں عطا فرما دیتا اللہ تعالیٰ وہ مقام تمہیں عطا فرما دیتا. تو یہ وہ حبیب اعظمی ہے کہ جن کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا ہے. آج ہم اور اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں. آج قرآن پڑھا جا رہا ہے حدیث مصطفیٰ سنایا جا رہا ہے فقہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں مسائل شرعیہ سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے تقریریں ہو رہی ہیں روزانہ بیانات ہو رہے ہیں لیکن آپ ذرا اندازہ لگاؤ کیا لوگ قبول کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے. جتنی تقریریں آج ہو
رہی ہیں اتنی تقریریں خواجہ غریب نواز کے زمانے میں نہیں ہوئی ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے زمانے میں نہیں ہوئی ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے، بابا فرید الدین گنجشکر کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے، مخدوم علاء الحق گنڈوی کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے، مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے، مخدوم سمنانی کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے، مخدوم شاہ مینا کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے۔ اتنے بیانات نہیں ہوتے تھے اور نہ اتنے وسائل تھے، لیکن آپ ذرا سوچو آج مسجدوں میں تقریر ہو رہی ہے، جلسہ گاہوں میں تقریر ہو رہی ہے، پیرانے کرام سمجھا رہے ہیں، اور آج تو علماء اور مشائخ کے علاوہ آج عام لوگوں کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور آج صرف مولانا مولوی تقریر نہیں کر رہے ہیں بلکہ آج موبائل بھی تقریر کر رہا ہے، آج ٹیلی ویژن میں سے بھی تقریر کرائی جا رہی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کام خانقاہوں سے، مدرسوں سے، علماء سے، مشائخ سے نہیں ہو سکتا ہے، اب وہ کام ہم ٹیلی ویژن سے لینے جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے پردے سے لینے جا رہے ہیں، اب وہ کام موبائل سے لیا جا رہا ہے، اب وہ کام نیٹ کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! لوگ جس قدر بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں بیماریاں اتنی ہی بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ کسی نے صحیح کہا تھا، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جیسے جیسے کوشش ہو رہی ہے اور طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو سدھارا جائے، بجائے سدھارے جانے کے لوگ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، لوگ بدلتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ غلط طریقہ اختیار کیا ہے، ہم نے جو ذریعہ اختیار کیا وہ غلط ذریعہ اختیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قوم کی اصلاح کے دو ذریعے ہیں، وہ دو ذریعہ جانتے ہیں کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ علماء اور امراء اگر یہ دونوں سدھر جائیں تو سمجھ لینا قوم سدھر جائے گی، اور یہ دونوں بگڑ جائیں تو قوم بگڑ جائے گی۔ اس لیے کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں علماء ہوتے ہیں جہاں عوام دین سیکھنے کے لیے آتی ہے۔ اگر وہ لوگ صحیح رہیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے، نیک باتیں بتائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بولی بولیں گے تو لوگ ان کی بات کو تسلیم کریں گے، لوگ حق بات قبول کریں گے۔ اور اگر وہ دنیا پرست ہو گئے، دنیا دار ہو گئے، دنیا کے لالچی ہو گئے تو اب بتاؤ کہ لوگ دین سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ جب مسجدوں میں انہیں دین نہیں مل رہا ہے اس لیے کہ مسجد میں امام نہیں، کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسوں میں دین کے معلم نہیں بلکہ دین کو بیچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں پیر نہیں بلکہ پیروں کو بدنام کرنے والے براجمان ہو گئے ہیں۔ تو بتاؤ لوگوں کو جنت کا پتہ کون بتائے گا؟ بتاؤ لوگوں کو سچا قادری کون بنائے گا؟ لوگوں کو سچا چشتی کون بنائے گا؟ لوگوں کو سچا اشرفی کون بنائے گا؟ ایک وہ ہمارے بزرگان دین تھے۔ آج ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت آئی ہے کہ نہیں، وہاں کوئی ہمارا استقبال کرنے والا ہے کہ نہیں، وہاں کے حالات کیا ہے، ماحول کیا ہے۔ آپ جس زمین پر رہتے ہو وہ پورے ہندوستان اور بلکہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک طرح سے روحانیت میں وہ مرکز ہے۔ وہ زمین اجمیر شریف کی زمین ہے جہاں آج سے تقریباً 800 سال پہلے ایک ایسا اللہ والا براجمان ہوا تھا جس نے اہل ہند کی تقدیر بدل ڈالی، جس نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، اور وہ حکومت 5 سال کی نہ تھی، 15 سال کی نہ تھی، بینروں والی حکومت نہ تھی، یہ تو کھچانے والی حکومت نہ تھی، بلکہ لوگوں کے دلوں کے اوپر ان کے قدم کا نقش پڑ گیا تھا۔ آج ایک زمانہ خواجہ غریب نواز کو یاد کر رہا ہے۔ آپ سوچو جب خواجہ غریب نواز آئے تھے یہاں مسجدیں نہیں تھے، مسجدوں کے مینار نہیں تھے، آذان کے کلمات نہیں سنائی دیتے تھے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی مولانا نہیں تھا، کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا، مائک لگانے والا نہیں تھا، نعرہ لگانے والا نہیں تھا، دعوت پیش کرنے والا نہیں تھا۔ اکیلے تنہا خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان نہ تھے، ایک عالم کا مسلمانوں کے درمیان میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پتھر کے پجاریوں کے درمیان میں ایک عابد و زاہد کا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کا، ایک اللہ کے بندے کا اس حال میں آنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پتھر تمہارے خدا نہیں ہے، یہ چاند کی چاندنی تمہارا خدا نہیں ہے، یہ سورج کی تابانی تمہارا خدا نہیں ہے، یہ پیڑ پودے تمہارے خدا نہیں ہے،
اپنے سر نیاز کو خم کرو. ظاہر ہے کتنے دل گردے کی بات ہے. آج تو ایسے ایسے تقریر کرنے والے ہیں کہ یہاں پتہ چل جائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے بغیر تقریر نہ جمے گی تو یہاں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تقریر کرتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں، تو معاذ اللہ رب العالمین وہاں جا کے ان کے جیسی تقریر کر دیا. یعنی موسم کی طرح وہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسا موسم ہوتا ہے اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں، جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج کو دیکھ کر کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ والے لوگ غوث و خواجہ جن کا نام لیا جا رہا ہے، رضا جن کا نام لیا جا رہا ہے، یہ بزرگان دین جن کا نام لیا جا رہا ہے، انہوں نے لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر کے گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ وہ گفتگو کی ہے جو حدیث مصطفیٰ ہے، جو قانون مصطفیٰ ہے، جو سنت مصطفیٰ ہے، جو شریعت مصطفیٰ ہے، جو اللہ کا کلام ہے. جان چلی جائے لیکن انہوں نے اسلام کا فتویٰ نہیں بدلا ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، مسلک میں تھوڑے اختلاف ہے، مسلک تو ہمارا وہی ہے، مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں آج مسئلے میں اختلاف کر رہے ہو، کل تم مسلک میں اختلاف کرو گے. اس لیے کہ آج 100 سال پہلے کوئی وہابی نام کی چیز نہیں تھی، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی قادیانی نہیں تھا، کوئی مودودی نہیں تھا. آج جو لوگ اپنے آپ کو تبلیغی جماعت والا کہہ رہے ہیں، دیوبندی وہابی کہہ رہے ہیں، کل انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اختلاف کیا تھا. پہلے یہ گھر تباہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پورا گھرانہ تباہ ہونے لگتا ہے، پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے. آج بزرگوں سے مسئلوں میں اختلاف کیا جا رہا ہے اور کل مسلک بھی بدلا جائے گا، مسلک میں بھی اختلاف کیا جائے گا. آؤ ذرا دیکھو آج قرآن پڑھنے والے کس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں. پورا قرآن پڑھ کے سنا دو، لوگوں کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوتا، علماء ہی کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے. جو روزانہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، لیکن اثر کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھو حضرت خواجہ فضیل عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک اللہ والے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ یہ نمازیں پڑھتے تھے، عبادت گزار تھے، لیکن ان کا کام بڑا غلط تھا. کام غلط یہ تھا کہ ایک ان کے پاس رہزنوں کی جماعت تھی، غنڈے موالیوں کی جماعت تھی. وہ جنگل میں رہا کرتے تھے، ویرانے میں رہتے تھے اور یہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے، اور ان کے جو کارندے تھے قافلوں کو لوٹتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، قافلے جو گزرتے تھے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کا مال لا کے خواجہ فضیل عیاض کے یہاں پیش کرتے. خواجہ فضیل عیاض ان لٹیروں کو ان کا حصہ دے دیتے اور باقی پیسہ رکھ لیتے. وہ غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو غریبوں فقیروں کو دینا تو اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کا مال زبردستی لے کر کے دینا یہ غلط ہے. ایک مرتبہ ایک قافلہ اس راستے سے گزرنے والا تھا. سب قافلے والوں کو معلوم تھا کہ سب سے بڑا گروہ خواجہ فضیل عیاض کا ہے اور ان کے غنڈے لوٹ ہی لیا کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ خواجہ فضیل عیاض کو قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے. قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات بہت غور سے وہ سنا کرتے ہیں، محبت اور لگن کے ساتھ سنا کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے سوچا اپنے آپ کو بچانے کی ایک ترکیب ہے کہ قافلے کو اس طور سے بچایا جا سکتا ہے کہ اپنے ساتھ ایک قاری قرآن کا انتظام کرے. لیکن قاری ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھے تو لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہو. آج تو مسلمان انگریزی بولنا جانتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ نیو یارک کا لب و لہجہ کیسا ہے، جرمنی کا لہجہ کیسا ہے، فرانس والوں کا لہجہ کیسا ہے اور انگلینڈ والوں کا لہجہ کیسا ہے. لیکن مسلمان کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، مسلمان کو آذان دینا صحیح نہیں آتا ہے، مسلمان کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل نہیں یاد ہے، مسلمان کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے. آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ انگریزی میں ترجمہ قرآن لاؤ، ہندی میں ترجمہ قرآن لاؤ. بتاؤ مسلمانوں، اگر اسی طرح ہم بدلتے رہے تو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ سب کچھ بدل ڈالیں گے. مسلمانوں کو آج قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. امریکہ کی زبان آ گئی، مدینے والے مصطفیٰ کی زبان نہیں آئی، قرآن کی زبان نہیں آئی، جنتیوں کی زبان نہیں آئی. تمہیں تو پہلے جنتیوں کی زبان سیکھنی چاہیے تھی، کلمے والی زبان سیکھنی چاہیے تھی، قرآن کی زبان سیکھنی چاہیے تھی. لیکن مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، انگریزی بولنا آتا ہے، ہندی بولنا آتا ہے، سنسکرت بولنا آتا ہے. وہ دوسری زبانوں کی طرف اس کی توجہ ہے، لیکن جنت والی زبان
کا علم اسے نہیں ہے۔ حضرت خواجہ فضیل عیاض کے گندوں سے بچنے کے لیے قافلے والوں نے قاری قرآن کا انتظام کیا کہ وہ قاری قرآن پڑھتا ہوا چلے گا تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے فضیل عیاض کے رہزنوں سے قافلہ محفوظ ہو جائے گا۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ قافلہ جب اس جگہ پہ پہنچا جہاں حضرت خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، جب وہاں پہنچا تو قاری قرآن تلاوت کرتے ہوئے حسن اتفاق کہ جب وہاں آیا تو یہ آیت پڑھ رہا تھا الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس آیت کا جانتے ہیں کیا معنی ہے؟ کتنی چھوٹی سی آیت ہے۔ آج لوگ ہیں کہ قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، حدیث مصطفیٰ سناتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دل دیکھو اگر کوئی ایسا تھرمامیٹر ہوتا جس سے جانچ کیا جاتا تو قرآن پڑھنے والا خود ہی قرآن سے خالی ہے۔ اس لیے کہ حدیث مصطفیٰ میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن خوب پڑھیں گے لیکن وہ قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، کہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا ہے؟ آج مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جلسگاہوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہر آدمی جو صحیح ہے وہ بھی، جو غلط ہے وہ بھی قرآن کے حوالے دے رہا ہے، لیکن قرآن پہ خود عمل نہیں کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھو اللہ والے لوگ جن کے دلوں میں ایمان منقش ہو چکا ہے ان کا حال کیا ہے؟ خواجہ فضیل عیاض کے کان میں جیسے یہ آواز پہنچتی ہے الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ایمان والے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈرنے لگے۔ یعنی جب اللہ کا نام لیا جائے تو ایمان والے لرز اٹھے کہ وہی خدا، وہ پروردگار جو مالک جنت ہے، جو جنت کا خالق ہے، جو جہنم کو پیدا کرنے والا ہے، کہ جو گنہگاروں کو جہنم میں عذاب دے گا۔ قرآن میں آیا کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا، کتنا سخت ہوگا۔ آج آدمی مسجد کے متولی سے ڈر رہا ہے، آج آدمی ٹرسٹی سے ڈر رہا ہے، آج آدمی چندہ دینے والے سے ڈر رہا ہے، آج آدمی اپنے دوستوں سے ڈر رہا ہے، اپنے یاروں سے ڈر رہا ہے۔ اگر نہیں ڈر ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو آدمی حق بات بولتا، سچ بات بولتا، اسلام کا فیصلہ سناتا، قرآن کی بولی بولتا۔ لیکن آدمی قرآن کو بدل رہا ہے، مسلوں کو بدل رہا ہے، مسلک کو بدل رہا ہے۔ اپنی امامت کوئی بچا رہا ہے، کوئی اپنی تقریر بچا رہا ہے، کوئی اپنی مریدی بچا رہا ہے، کوئی اپنا مدرسہ چلانا چاہ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھوتا اس لیے کر لیا کہ مدرسہ کہیں بند نہ ہو جائے۔ ارے نادان، مدرسہ اصل نہیں ہے، مدرسہ تو اس لیے کھولا گیا ہے تاکہ دین بچایا جائے، اسلام بچایا جائے۔ پیری مریدی اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے مرید بہت زیادہ ہو جائے، تمہارا نام لیا جانے لگے، تمہارا سجنا پڑھا جانے لگے۔ مریدی تو اس لیے کی جاتی ہے، پیری مریدی کا عمل اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو راہ حق پر لایا جائے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے۔ مسجد میں امامت اس لیے ہے تاکہ بندوں کو خدا کی بارگاہ میں جھکایا جائے، اور ایسا سجدہ اور ایسا امام جو لوگوں کو خدا کے بجائے دنیا پرستوں کی بارگاہوں میں جھکا دے، دولت مندوں کے آگے جو خود جھکتا ہو اور پیسے کے سامنے جو بک جاتا ہو، ایسا شخص خدا کی بارگاہ میں کیا پہنچائے گا؟ وہ مذہب و مسلک کا عرفان کیا کرے گا؟ وہ مذہب و مسلک سے دور کر دے گا، خدا سے دور کر دے گا۔ لیکن وہ اللہ والے لوگ جن کا ذکر آج منایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت خواجہ فضیل عیاض نے جیسے یہ سنا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے لوگ، ایمان والوں کو کہا ہے، بے ایمانوں کو نہیں کہا ہے۔ آج بھی بے ایمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے تم ڈرو اللہ سے، اس لیے کہ ایمان والوں سے کہا گیا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کہا گیا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو جنت و جہنم کو مانتا ہی نہیں ہے، اس سے کہنے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ ارے ٹرسٹی ناراض ہو جائے گا، مسجد سے نکال دے گا، مدرسے کا پانی ناراض ہو جائے گا،
मदरसे से निकाल देगा। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। जो खुदा जानवरों को रोजी देता है, काफिरों मुशरिकों को रोजी देता है, तो वो क्या हम इंसानों को रोजी न देगा, मुसलमानों को रोजी न देगा, अशरफुल मखलूकात को रोजी न देगा, उलमा को रोजी न देगा? अरे हक बोलने वालों को खुद भी रोजी मिलती है और अल्लाह ताला उनकी बरकत से दूसरों को भी रोजी दिया करता है। सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम नूरकादरी.in की जानिब से आपकी बारगाह में पेश किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। तो हजरत ख्वाजा फुज़ैल अयाज़ ने जैसे सुना तो कहते हैं कि हाँ हाँ रुक जाओ, रुको रुको। दिल के ऊपर असर हुआ। कारी ने कहा इसलिए कि कारी का इरादा और काफिले वालों का इरादा नेक था। वो ये जानते थे कि ख्वाजा फुज़ैल अयाज़ को अल्लाह के कलाम से मोहब्बत है। उनका एक अमल गलत था जो रहज़नी का अमल था, लेकिन कुरान से मोहब्बत है, कुरान की तिलावत से मोहब्बत है। तो कुरान ने असर किया। जैसे पढ़ा गया तो चीख पड़ते हैं, आवाज निकलती है, कहते हैं हाँ हाँ रुक जाओ, वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ गया है कि ईमान वाले लोगों के दिलों में अल्लाह की खशियत दाखिल हो जाए, अल्लाह का खौफ दाखिल हो जाए। हज़रत ख्वाजा फुज़ैल अयाज़ कहते हैं कि मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से। आज से ऐसा पाप न होगा, आज से ऐसा जुर्म न होगा, आज से ऐसा गुनाह न होगा। आपने अपने साथियों से कहा कि मैं तुम सबको आजाद करता हूँ और अब मैं ये अमल न करूंगा, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। तो साथियों ने कहा कि फुज़ैल, हम तो आपके साथ आपको अपना रहबर मानते हैं, आपको अपना कमांडर मानते हैं। जब गुनाह में, जब दुनियादारी में हमने आपको अपना पीर माना था, अपना अमीर माना था, तो ये फुज़ैल जब तुम दुनियादारी में हमारे साथ हक बरतते थे तो बिला शुबहा आज जब तुम तौबा कर रहे हो तो इसमें हम तुम्हारी पैरवी करते हैं और आज से हम भी तुम्हारे साथ साथ चोरी का काम न करेंगे, रहतनी का काम न करेंगे। उन सब ने तौबा कर लिया और सब के सब अल्लाह वाले हो गए। हजरत ख्वाजा फुज़ैल अयाज़ ने उसी वक्त कहा कि काफिले वालों, अब तुम्हें हमसे भागने की जरूरत नहीं है। और जिनका जिनका माल लिया गया था हजरत ख्वाजा फुज़ैल अयाज़ ने उन सबको वापस कर दिया। तो ये कुरान की बरकत है। तो कुरान अगर नेक नियति के साथ पढ़ा जाए, कुरान इसलिए पढ़ा जाए, खिताब इसलिए किया जाए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह वाले राजी हो जाए, तो बिला शुबहा उसका असर होता है। यही वजह है कि आज लोग कह रहे हैं कि हमने इतने मदरसे कायम कर दिए, हम इतने मुबल्लिग पैदा कर दिए, हमने इतनी तकरीरें कर दी, हमने जो तकरीर की वो की और बाकी सीढ़ियां चल रही हैं, कैसेटें चल रही हैं, मोबाइलों से सुना जा रहा है। आप बताओ कि अगर मोबाइलों से और सीढ़ियों से काम होने वाला होता तो अल्लाह ताला ये उलमा का, ये मदरसों का, ये खानकाहों का निजाम क्यों फैलाता? फिर अल्लाह ताला ये न करता कि दो चार चंद सीढ़ियां ऊपर से आसमान से नाजिल कर दी जाती और उन्हीं सीढ़ियों को जब कोई पैदा होता है एक सीढ़ी दे दी जाती और कहा जाता है कि पूरा इस्लाम इसी में है, जिस अमीर जिस हजरत को चाहना है इसको पकड़ लो। तो ऐसा न किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने जब कुरान नाजिल फरमाया तो लोगों को बेराह रौ न छोड़ा। अल्लाह चाहता तो हर एक के दिल में इस बात को डाल देता कि कलमा ही पढ़ता हुआ पैदा होता, वो मुसलमान पैदा होता। जब अल्लाह ताला मछली के बच्चे को पैदा होते ही तैरना सिखा देता है और परिंदे के बच्चे को उड़ना सिखा देता है, तो आप बताओ कि जानवर जंगल में पैदा होता है, शेर का बच्चा पैदा होते ही वो ये जान जाता है कि हमें शिकार करना है और हमें गोश्त ही खाना है, हमें सब्जी नहीं खाना है। लेकिन वो जानवर के जो आपके हमारे घरों में होते हैं उनको मालूम है, उनकी फितरत है कि वो गोश्त नहीं खा सकते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं, वो नॉन वेज नहीं इस्तेमाल करते हैं। जो उनको सिखा सकता है वो खुदा चाहता तो क्या ये न करता कि लोगों के दिलों में कलमा डाल देता, लोगों को बता देता कि ऐसे नमाज पढ़नी है, लोगों को बता देता कि ऐसे कुरान पढ़ना है। किसी मौलवी मौलाना किसी पीर फकीर की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा न किया, बल्कि कुरान नाजिल फरमाया और कुरान के साथ साथ कुरान पढ़ाने वाला नाजिल फरमाया, कुरान सिखाने वाला नाजिल फरमाया, कुरान बताने वाला नाजिल फरमाया, कुरान का तर्जुमा बताने वाला उतारा। वो कौन है? वो हमारे मुस्तफा की जात है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पढ़ो सूरह बकरा, पढ़ो सूरह आले इमरान, पढ़ो सूरह माइदा, पढ़ो सूरह जुमा। अल्लाह ताला फरमाता है
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वो पैगंबर हैं जो लोगों को किताब भी सिखाते हैं और हिकमत की बातें भी बताते हैं, दानाई की बातें भी बताते हैं, अक्लमंदी की बातें भी बताते हैं। तो कुरान भी उतारा गया और कुरान के साथ साथ कुरान पढ़ाने वाला भी उतारा गया। और ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भेज करके बस कर दिया कि अब इसके बाद सिस्टम ही बंद किया जा रहा है, सिस्टम लॉक किया जा रहा है, इसके बाद अब ये दीन सिखाने का अमल खत्म हो जाएगा। नहीं, बल्कि जब हमारे नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया था कि लोगों मेरे पास करीब अल्लाह का कासिद आने वाला है और मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, तो सहाबा ने अर्ज किया, किसी सहाबी ने ये ना कहा तो या रसूल अल्लाह बहुत हो गया, अब हम लोग काम कर लेंगे, हम लोग सारा सिस्टम संभाल लेंगे। सहाबा ने ये ना कहा, बल्कि सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले जाएंगे तो हमारी मुश्किलें कौन आसान करेगा, हमारी परेशानियों का जवाब कौन देगा, हमारे सवालों का जवाब कौन देगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता दिया, और उस वक्त से लेकर के आज तक और क़यामत तक के लोगों के लिए एक ऐसा जरिया अल्लाह के नबी ने अता फरमा दिया कि अब उस जरिए के अलावा किसी तीसरे जरिए की जरूरत नहीं है। आपने फरमाया, अना तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन, अव्वलुहुमा किताबुल्लाह व सानियुहुमा अहलु बैती। ये लोगों, मैं अपने बाद दो भारी भरकम चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत है। जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तुम गुमराह न हो पाओगे। अगर तीसरे जरिए की जरूरत होती तो नबी ये भी फरमाते कि बाद के जमाने में 1400 साल के बाद तुम लोग अपने घरों में टीवी लगा लेना, इसलिए कि उससे भी बड़ा दीन का काम होगा। नबी ने ये न फरमाया, नबी ने क़यामत तक के लोगों के लिए ये फरमाया कि कुरान तुम्हारे लिए काफी है और अहले बैत अतहार तुम्हारे लिए काफी है। यानी कुरान भी चाहिए, कुरान पढ़ाने वाला भी चाहिए, किताब भी चाहिए, मुअल्लिम किताब भी चाहिए, शरीयत भी चाहिए और शरीयत की तशरीह करने वाला भी चाहिए, फ़िक़्ह भी चाहिए और अहकाम बताने वाला भी चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कानून हमें अता फरमाया, जो हदीस हमें अता फरमाई, जो तरीका हमें अता फरमाया, जो सुन्नत हमें आपने अता फरमाई है, नबी के बाद नबी के सहाबा उस अमल को जारी रखे। हजरत अबू बकर ने उस अमल को आगे बढ़ाया, हजरत उमर ने उस अमल को आगे बढ़ाया, हजरत उस्मान ने उस अमल को आगे बढ़ाया, हजरत अली ने उस अमल को आगे बढ़ाया। आज लोग आसानियां तलब कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी का जिक्र होता है, हजरत अली की शहादत का जिक्र होता है, हजरत इमाम हुसैन की मजलूमियत का जिक्र होता है, लेकिन जिक्र करने वालों से खुद कहिए कि क्या आप उन मसाइब को बर्दाश्त करेंगे? तो उसी वक्त छोड़ के मस्जिद चले जाएंगे, मदरसा छोड़ के चले जाएंगे। उनको तो आराम चाहिए। हजरत उस्मान गनी की शहादत का तज़किरा करने वालों, इस्लाम बचाने वालों ने, नबी का दीन हम तक पहुंचाने वालों ने कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, किस कदर परेशानियों को बर्दाश्त किया है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में जब खलीफा के खिलाफ, जब आपके खिलाफ फितने खड़े किए गए तो सहाबा ने कहा कि उस्मान गनी आप कहिए तो हम उन फितनागरों को कत्ल कर दें और पूरा मुआशरा महफूज हो जाएगा। लेकिन हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मैं अपनी जान की खातिर किसी कलमा पढ़ने वाले की जान लेना पसंद नहीं करता। वह गुमान की बुनियाद पर किसी कलमा पढ़ने वाले का कत्ल मैं पसंद नहीं करता। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐसे हाल में शहीद किया गया कि आप रोजे से थे, असर का वक्त था, कुरान की तिलावत कर रहे थे, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था, इफ्तार का वक्त होने वाला था। घर में हजरत उस्मान गनी है और आपकी अहलिया हजरत नायला है। आप बताओ, लोग कहते हैं आज का जो इख्तिलाफ है ये मौलवियों ने बर्पा कर रखा है और उसमें वो शामिल करते हैं कि जो उलमाए हक है इन्होंने भी बर्पा कर रखा है। बताओ, मैं मान लेता हूँ कि आज का इख्तिलाफ उलमाए हक ने माअज़ल्लाह बर्पा कर रखा है। हजरत उस्मान गनी के जमाने में किसने फितना बर्पा किया था? हजरत अली के जमाने में किसने फितना बर्पा किया था? आज जिस तरह से उलमाए हक को मतून किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। हजरत उस्मान गनी के जमाने में भी यही माहौल था और हजरत अली पे तो फतवा ही लग चुका था। आज एक बहुत बड़ी कौम है जिस
کے پیچھے حکومتیں ہیں، جس کے ساتھ ثروت مند ہے، جس کے ساتھ بڑے بڑے تاجر ہیں، جس کے ساتھ بڑی بڑی حکومتیں ہیں، جس کے ساتھ انڈر ورلڈ کے لوڈ ہیں، بڑے بڑے گنڈے موالی ہیں، وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر انجینئر بھی ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں. وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ بت پرست ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں. آج ہمیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر چڑھا دیجیے، کہا گیا کہ یہ بدعتی ہے. کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیجیے، یا نبی سلام علیہ کہہ لیجیے، کہا گیا کہ یہ مشرک ہے. فاتحہ دلا دیجیے، کہا گیا کہ یہ حرام کر رہے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ دور جاہلیت کی معاذ اللہ یاد تازہ کر رہے ہیں. ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، ہماری عوام اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے. یہ الزام آج کا نہیں ہے. آج مسلمانوں کو، سنیوں کو، اہل حق کو بدعتی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ان کے گروہ کے لوگ حضرت علی کے زمانے میں تھے. سب سے پہلے حضرت علی کو اس زمانے کے کلمہ پڑھنے والوں نے، نام نہاد مولویوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت علی مشرک ہو گئے، حضرت علی مشرک ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ علی جنتی ہے. اور ایک موقع پہ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ علی تم میری بارگاہ میں وہی مرتبہ رکھتے ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درجہ رکھتے تھے. بتاؤ درجہ یہ ہے حضرت علی کا. وہ علی جو پیدا کعبے میں ہوئے اور آنکھ کھولی تو نگاہ مصطفیٰ کو دیکھا، جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت غیث المنافقین امیر المومنین سیدنا امام احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نقاب میں ہے. زمانہ جلوہ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے اور علی پیدا ہو رہے ہیں تو پہلے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، نور نگاہ نبوت کو دیکھ رہے ہیں، جلوہ مصطفیٰ سے سرفراز ہو رہے ہیں. اس علی کے بارے میں اس زمانے کے 10,000 لوگوں نے، 10,000 داڑھی والے، کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والوں نے کہا. اور انہوں نے بھی جو فتویٰ لگایا تھا وہ فتویٰ قرآن ہی سے لگایا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ حضرت علی مشرک معاذ اللہ اس لیے ہو گئے اور اسلام سے اس لیے نکل گئے کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے پنچ بنایا، حکم بنایا، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضرت علی نے اپنی طرف سے مقرر کیا تھا. جنگ صفین کے موقع پر جو حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تھی اس میں ثالث کے طور پہ مقرر کیا تھا. تو ان مخالفوں نے کہا کہ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، یعنی فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، اللہ کی کتاب کرتی ہے. اور حضرت علی نے کس کو فیصلہ بنایا؟ ایک بندے کو فیصلہ بنا لیا ہے، لہذا یہ مسلمان نہ رہے، اسلام سے خارج ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بہت سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت سمجھایا، لیکن وہ ظالم نہ مانے. تو حضرت سیدنا علی نے ان کے خلاف جہاد کیا. آپ نے صحابہ سے کہا، اپنے اصحاب سے کہا کہ جہاد کرو. اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا کہ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف کیسے جہاد کریں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی ان کو اتنا برا بھلا کیوں کہتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. تو آپ نہیں جانتے ہو کہ نماز روزہ یہ ہمیشہ عبادتی کے طور پہ نہیں کی جاتی ہے، کبھی کبھی دھوکہ دینے کے لیے بھی کی جاتی ہے. بہت سارے ایسے چور منور اور بناوٹی لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو نماز روزہ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ کا استعمال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. تو اس زمانے کے 10,000 لوگوں نے حضرت علی کے خلاف فتویٰ دیا. حضرت علی نے ان کے خلاف جب جہاد کو کہا تو اپنے ہی لوگوں نے کہا کہ مولا علی کیا ہم کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائیں؟ کیا ہم ایسے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائیں جو داڑھیاں رکھے ہوئے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہاں انہی کے خلاف جہاد کرنا ہے. اس میں حسن و حسین نے مخالفت کی. حضرت علی نے جب سختی برتی تو لوگ گئے اور ایک بار گئے لوٹ کے آ گئے. کہا کہ امیر المومنین وہ لوگ نہر کے اس پار چلے گئے ہیں جہاں جنگ ہونے والی تھی. وہ علاقہ نہر کا علاقہ تھا، اس لیے اس کا نام جنگ نہروان ہے. یہ جنگ
37 या 38 हिजरी में हुई है। हजरत अली फरमाते हैं कि कसम खुदा की उसमें से एक भी नहर के उस पार न जा सकेगा, या तो तौबा करेगा या वो कत्ल किया जाएगा। आपने दोबारा कहा कि तुम्हें जाना होगा। फौज गई और 10,000 में से 5,000 को कत्ल किया और 5,000 ने दोबारा तौबा किया, फिर से कलमा पढ़े। जब हजरत अली को खबर मिली कि जंग में मुसलमान फतहयाब हो गए तो आप तशरीफ ले गए, लाशों को ढूंढा और ढूंढने के बाद उसने एक मुर्दे को निकाला और उसको आपने पकड़ के ऊपर उठाया, जिसका नाम जुल्खुवैसरा था। आपने उठाया और नारे तकबीर लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा ने देखा तो देख करके हैरान रह गए। हजरत हसन और हुसैन भी परेशान हो गए, क्या माजरा है। आकर के देखा तो हजरत अली फरमाते, देखो ये वही है जिसके बारे में हमारे आका ने इरशाद फरमाया था, निशानी बताई थी हदीस पाक में कि तुम्हारी मुखालफत करने वाला जो होगा, तुम्हारा बागी जो होगा, उसकी हालत ये होगी कि उसका दायां हाथ नहीं होगा, दाएं हाथ की जगह पे गोश्त का लोथड़ा होगा जो लटक रहा होगा। और उसकी कैफियत ये थी, हजरत अली ने उसे उठाया और नारा लगाया और कहा कि इस्लाम का बागी था जो कत्ल किया गया, वासिले जहन्नम हो चुका है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उलमाए हक से आज ही तान नहीं किया जा रहा है, आज ही उन पर सितम नहीं किया जा रहा है, आज ही उनको दबाया नहीं जा रहा है, बल्कि मौला अली के जमाने में कौन से आला हजरत थे, कौन से ताजुल शरिया थे, कौन से मौलाना मुख्तार साहब थे, कहाँ मौलाना गुलाम रसूल साहब थे, कहाँ जहाजी साहिबान थे, कहाँ हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर इदरीस साहब थे, न आप थे, न ये नारा लगाने वाले थे। कौन था हजरत अली का कातिल? कौन था उस्मान गनी का कातिल? कौन था करबला में इमाम हुसैन का कातिल? कौन था इमाम अहमद इब्ने हंबल को कोड़े लगाने वाले? कौन थे इमाम आजम अबू हनीफा को कैदो बंद में बंद करने वाले? कौन थे? उन बुजुर्गों ने क्या जुर्म किया था, उन्होंने क्या किया था? आज तुम हमसे कहते हो कि हम तकरीरें इसलिए करते हैं कि हमें नजराना मिलता है, रोजी रोटी चलती है। बताओ, जिन्होंने इमाम आजम को जेल में डाला था, इमाम आजम का जुर्म क्या था? जिन्होंने इमाम अहमद इब्ने हंबल की खाली पुष्प के कोड़े लगाए थे और रोजाना वो कोड़े मारे जा रहे थे, वो कोड़े मारने वाले कौन लोग थे? इमाम अहमद इब्ने हंबल का जुर्म क्या था? और उस जमाने में तनहा हजारों मौलवियों के बीच में एक इमाम अहमद इब्ने हंबल को कोड़े क्यों लगाए जा रहे थे? और बाकी इमाम साहब कहाँ थे? मौलाना साहब कहाँ थे? लंबी लंबी तकरीरें करने वाले कहाँ थे? जब इमाम अहमद इब्ने हंबल कोड़े खा रहे थे तो इमाम अहमद इब्ने हंबल के साथ और इमामों को आना चाहिए था ना, और मौलवियों को आना चाहिए था, और पीरों को आना चाहिए था, सबको आना चाहिए था। नहीं, लेकिन उस जमाने में हक बोलने वाले तने तनहा, बादशाह की आंखों में आंखें डाल करके बोलने वाले, हक का कलाम सुनाने वाले, अल्लाह की बोली बोलने वाले, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले कौन है? वो इमाम अहमद इब्ने हंबल है। बातें करते हैं, वो कहते हैं कि लोगों सुनो, जमाना बदल सकता है लेकिन अहमद ना बदलेगा। अहमद वो बोलेगा जो कुरान बोलता है, अहमद वो बोलेगा जो हदीस मुस्तफा बोलती है। कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में तब्दीली नहीं हो सकती है। इमाम अहमद इब्ने हंबल कोड़े खाएगा, गर्दनें कटेंगी, मगर अल्लाह का कलमा बदलने न दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आज ही हक बोलने वालों के खिलाफ मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं। आज अगर कोई आदमी ये कहे कि गाय भी गाभिन है और बैल भी गाभिन है तो लोग कहेंगे बड़े अच्छे समझदार हैं, सुलह पसंद है। अरे सुलह कुल्ली ऐसे ही को तो कहते हैं, तो जो सभी को अच्छा कहे। लोग कहते हैं कि मौलाना एक तरफ की बात न कहिएगा, दोनों तरफ की कहिएगा। जाहिर है सियासत में तो हो सकता है, मौलवी गिरी में नहीं हो सकता है। इसलिए कि उलमा का काम है
کہ حق بولے جان جائے چاہے رہے. آپ دیکھو سرکار مفتی اعظم کا زمانہ ہے، حالات کتنے بدتر ہیں. آج ہم میں آپ میں وہ جرات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہر جلسے میں مفتی اعظم کا کیوں نام لیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، تاج الشریعہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. ارے لینے کی کچھ نہ کچھ وجہ ہے. یہ ہماری وجہ سے نہیں لیا جا رہا ہے، ان علماء کی وجہ سے نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی ہے کہ مفتی اعظم بظاہر یہاں نہیں ہے، ان کی روحانیت ہے. امام احمد رضا یہاں نہیں ہے، ان کا مسلک ہے، ان کا فیضان ہے. تاج الشریعہ یہاں نہیں ہے، ان کی کرم فرمائیاں یہاں والوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھو مفتی اعظم کا زمانہ ہے جب اندرا گاندھی نے نسبندی کے لیے حکم لگایا تھا، حکومت کوشش کر رہی تھی. دیوبند بدل چکا تھا، ندوہ بدل چکا تھا، رامپور بدل چکا تھا، فرنگی محل بدل چکا تھا. علماء جان بچائے پھر رہے تھے، اپنے اور بیگانے سبھی کے سبھی حکومت کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے. کسی کی جرات نہیں ہو رہی تھی کہ اندرا گاندھی کے خلاف کوئی زبان کھول سکے، کوئی حق کی بولی بول سکے. آپ بتاؤ پورے ہندوستان میں کیا ایک ہی مولانا تھے؟ آج تک بہت ساری تقریریں آپ نے سنی ہوگی، کوئی ایسا مولانا بتایا، کسی نے یہ بتایا کہ مفتی اعظم کے ساتھ کوئی اور بھی مفتی تھا جس نے ایسا فتویٰ دیا ہو؟ نہیں. سب سے پہلے امام احمد رضا کے شہزادے بریلی میں بیٹھ کر کے آپ حکومت ہندوستان کو ہی رہے بلکہ پوری دنیا کی حکومتوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ علماء حق کی زبان پہ حکومتوں کی دولت کام نہ کرے گی، ان کا اقتدار کام نہ کرے گا. ہمارے یہاں سے وہ بولی جائے گی، وہ مقولہ بیان کیا جائے گا جو مدینے کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو بغداد کے غوث نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اجمیر کے خواجہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہماری زبان کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، ہمارے قلم کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، ہماری تحریروں پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے. امام احمد رضا کے شہزادے نے فرمایا کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. آپ سوچیے اور سارے مولوی کہاں مر گئے تھے، کہاں سارے لوگ تھے، کہاں تھے وہ؟ کیوں نہیں انہوں نے امام احمد رضا کے شہزادے کے ساتھ یہ آواز لگائی؟ ان سے پہلے کیوں نہیں آواز لگائی؟ آخر ضرورت کیا پڑی کہ بریلی کے امام احمد رضا کے شہزادے ہی ایسی بولی بولے؟ لیکن ظاہر ہے حق بولنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے. آج ہم کہے نہ کہے زمانہ ہمیں بریلوی کہہ رہا ہے. اگر آپ چادر چڑھا رہے ہو، اگر آپ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو، اپنے نام کے آگے چشتی لگاتے ہو یا خواجہ غریب نواز کہتے ہو، اپنی بزم کا نام بزم خواجہ و رضا رکھتے ہو، تو زمانہ کہہ رہا ہے تم کہو نہ کہو، چاہے تم کہو کہ اعلیٰ حضرت کا نام لینا ضروری نہیں ہے، تم کہو کہ مفتی اعظم کا نام لینا ضروری نہیں ہے، تم کہو کہ تاج الشریعہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن زمانہ کہہ رہا ہے کہ تم بریلوی ہو. چادر بغداد میں چڑھائی جا رہی ہے، پھول اجمیر میں ڈالا جا رہا ہے، مکرانہ میں یا نبی سلام علیہ کی صدا آ رہی ہے. زمانہ کہہ رہا ہے کہ مکرانہ میں پڑھنے والے یا نبی سلام علیہ بریلوی ہیں، اجمیر کے داتا کی بارگاہ میں پھولوں کے نذرانے پیش کرنے والے بریلوی ہیں، بغداد والے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے والے بریلوی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغداد میں حاضری دینے والا بریلوی کیسے ہو گیا، اجمیر میں پھول چڑھانے والا بریلوی کیسے ہو گیا، مکرانہ میں یا نبی کہنے والا بریلوی کیسے ہو گیا؟ کیسے ان کو بریلوی کہا جاتا ہے؟ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ جو احمد رضا کا ہوگا وہی اجمیر والے کا ہوگا، جو احمد رضا کا ہوگا وہی غوث اعظم والا ہوگا، جو احمد رضا کا ہوگا وہی مدینے والے کا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو اپنے آپ کو قادری حنفی سنی کہتا ہے، سمجھ لو کہ اگر سچا قادری سنی حنفی ہوگا، چشتی ہوگا، تو احمد رضا سے عداوت نہیں کرتا، احمد رضا سے عداوت نہیں رکھتا. اس لیے کہ احمد رضا اجمیر والے کی لڑائی لڑ رہے تھے، بغداد والے کی لڑائی لڑ رہے تھے. جب پھول ڈالنے کو ناجائز کہا جا رہا تھا، چادر چڑھانے کو حرام کہا جا رہا تھا، یا نبی سلام علیہ کہنے کو شرک کہا جا رہا تھا، تو جواب کوئی اور نہیں دے رہا تھا. جواب بریلی سے امام احمد رضا دے رہے تھے. احمد رضا کہہ رہے تھے ساری تیر نجد سے چلے یا دیوبند سے، جواب بریلی سے دیا جائے گا. حملہ اجمیر پر ہوگا، جواب
बरेली से लिया जाएगा। इमाम अहमद रजा कह रहे थे किलके रजा है खंजरे खुखार बरकबार, किलके रजा है खंजरे खुखार बरकबार। आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे। देवबंद का जवाब दे रहे थे, नजद के मुल्लाओं का जवाब दे रहे थे, नगमे के सुलह कुल्लियों का जवाब दे रहे थे, अहले हदीसों का जवाब दे रहे थे, नेचरियत का जवाब दे रहे थे, कादियानियत का जवाब दे रहे थे। जितने कितने और जितने गुमराह लोग पैदा हो रहे थे उसका जवाब कौन दे रहा था? इमाम अहमद रजा दे रहे थे। इमाम अहमद रजा का नाम अजमेर में इसलिए दिया जा रहा है, राजस्थान में इसलिए दिया जा रहा है कि अजमेर वाले ख्वाजा चाहते हैं कि हमारा सच्चा वो होगा जो अहमद रजा का होगा, और जो अहमद रजा का न होगा वो हमारा भी नहीं हो सकता है। गौसे आजम की बारगाह में अहमद रजा का नाम लिया जा रहा है इसलिए कि जो अहमद रजा का न होगा वो गौसे आजम का नाम, वो गौसे आजम का न होगा। तो हजरत मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब कादरी मद्दल्लाहुल आली ने एक मर्तबा बयान फरमाया कि जब आप 1966 में पहली मर्तबा मदीने मुनव्वरा में हाजिर हुए, वहाँ के एक बड़े आलिम हजरत अल्लामा अहमद नूर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई, सलाम किया। हजरत अल्लामा अहमद नूर ने पूछा कि ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो आप फरमाते हैं कि मैं अहले हिंद से हूँ और मैं इमाम अहमद रजा के गुलामों में से हूँ। अना ज़ियाउल मुस्तफा मिन अतबाई शेख इमाम अहमद रजा। इतना कहना था कि उन्होंने पेशानी को चूमा और अपने पास बैठाया, इज़हारे मोहब्बत किया और फिर वो गोया होते हैं। आज मकराना में इमाम अहमद रजा का नाम लिया जाता है तो लोगों का कलेजा फटने लगता है कि आला हजरत ही पर पूरा जलसा खत्म हो गया। अरे मदीने वाले के दरबार में आला हजरत का जिक्र हो रहा है। ऐसी चाकरी उन्होंने की है, ऐसी गुलामी उन्होंने की है कि आका उसी को पसंद फरमाते हैं जो अहमद रजा वाला होता है। मदीने में बैठने वाला अहमद रजा का जिक्र कर रहा है, आला हजरत का जिक्र कर रहा है। शेख अहमद नूर फरमाते हैं कि हमने इमाम अहमद रजा को न देखा, हमने इमाम अहमद रजा को न देखा, हमारे मशाइख ने हमें बताया, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि दयारे हिंद से यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा वगैरह से अगर कोई आता है मदीने मुनव्वरा तो अब जाहिर है कि जो जाएगा वो ये कहेगा हम ही अहले हक हैं, हम अहले सुन्नत से हैं। तो उसको पहचानने की कसौटी क्या है, उसको पहचानने का मियार क्या है? कौन ऐसा मियार है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये समझ सकें कि यह अहले सुन्नत से अहले हक है, और कौन ऐसा कौन सा मियार है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये समझे कि आने वाला झूठ बोल रहा है? तो हजरत शेख अहमद नूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब दियारे हिंद से कोई आए तो उसके सामने शेख इमाम अहमद रजा का नाम है, उसके सामने शेख इमाम अहमद रजा का नाम लेना और उसके चेहरे को गौर से देखना। अगर उसका चेहरा खिल उठे तो समझ जाना कि यह अहले हक से है, और अगर उसके चेहरे पे कबीरगी के आसार जाहिर हो गए तो समझ लेना कि वो झूठा मक्कार है, वो अहले बातिल से है, वो अहले बिदअत से है। ये बताओ ये मियार मुफ्ती आजम ने न दिया है, ये मियार कादुसैया ने न दिया है, ये मियार मकाना के उलमा ने न दिया है। ये मियार ये कसौटी तो हमें मदीने मुनव्वरा से अता की जा रही है, मदीने मुनव्वरा से हमें ये मियार अता किया जा रहा है। इससे मालूम होता है कि सुन्नियत की अलामत इमाम अहमद रजा है, सुन्नियत की अलामत ताजु शरिया है, सुन्नियत की अलामत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह है। मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि रसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। हुकूमत ने बहुत कोशिश किया लेकिन सरकार मुफ्ती आज़म ने अपना फतवा नहीं बदला, फतवा न बदला। उसका मतलब क्या हुआ कि हुकूमत को अपना मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा। और सरकार मुफ्ती आज़म ने, जैसा कि बाद लोग बताते हैं कि सरकार ने फरमाया, लोगों ने कहा तो हुजूर हुकूमत बहुत सख्त है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्यों न ऐसा करें कि फतवे में थोड़ी तब्दीली कर दे, कुछ नरमी बरत दे। सरकार मुफ्ती आज़म जलाल में आ जाते हैं, फरमाते हैं कि इमाम अहमद रजा के साहिबजादे के शहजादे का बरेली का फतवा नहीं बदला जाता है। अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत बदल दी जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत बदल दी जाएगी। बिला शुबहा हमारा अकीदा है कि हुक्मरान चाहे कोई हो, तख्त ताज किसी के पास हो, लेकिन
तो हुकूमत अजमेर वाले दिया करते हैं, हुकूमत उनके दरबार से मिला करती है। ये अल्लाह वाले जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं हुकूमत दिलवा दिया करते हैं। इसलिए कि मदीने के दाता ने इन्हें मिल को इख्तियार दे करके भेजा है। तो इमाम अहमद रजा के शहजादे ने फरमाया कि बरेली का फतवा नहीं बदलता, बरेली का फतवा नहीं बदलता है, जरूरत पड़ी तो हुकूमत बदल दी जाएगी। क्या उलमाए किराम के लिए वो लोग जो अपने आप को हशमती कहते हैं, जो अपने आप को मुशाहिदी कहते हैं, जो अपने आप को नूरी कहते हैं, जो अपने आप को रसवी कहते हैं, जो अपने आप को अशरफी कहते हैं, जो अपने आप को बरकाती कहते हैं, क्या उनके लिए दलील नहीं है ये? क्या ये दलील नहीं है कि हमारे लिए हमारे उलमा ने कैसा उस्वा छोड़ा है, कैसा रहनुमा उसूल छोड़ा है? बाज लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि बरेली का नाम वो लोग लेंगे जो मुफ्ती आजम से ये ताज शरिया से मुरीद होंगे, या जो रजवी होंगे। ये रजवी, अशरफी और बरकाती और चिश्ती की कैद और ये इख्तलाफ आपके जहनों में हो सकता है, हमारे बुजुर्गों के दरमियान में ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है। सुन्नी होना चाहिए, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो चिश्ती हो, नाम के आगे लगाता हो या न लगाता हो, अगर वो सुन्नी सही हुई अकीदा है, गुलामे मुस्तफा है, गौसो खाजा का मानने वाला है, तो समझ लो कि वो रज़वी है, और नाम में रज़वी मुशाहिदी लगाता है और मसलक का मुखालिफ है, तो समझ लो कि वो रज़वी नहीं है, और नहीं हम उसे सही सुन्नी मानते हैं। सही सुन्नी वो है जो मसलक आला हजरत से कायम हो। आप देखो हजरत सरकारे कला सैयदी सरकार मुख्तार अशरफ साहिब क़िबला रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह के बाद जब उनके शहजादे गिरामी मर्तबत हजरत अल्लामा पीर तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद इजहार अशरफ साहिब को जब उनका जानशीन बनाया जा रहा था, सज्जादा नशीन बनाया जा रहा था, तो जो तहरीर लिखी गई है उस तहरीर में ये लिखा है कि हमारी खानकाह का मसलक और हमारी खानकाह का मजहब वो होगा जो मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का मसलक है। अब बताओ क्या छोटा वालों को क्या लेना देना है? वो कहाँ रज़वी थे, वो तो हजारों अशरफियों के पीराने कराम है, लेकिन वो अपनी दस्तावेज में ये लिखवा रहे हैं कि हमारी खानकाह का जो मसलक होगा वो मौलाना अहमद रजा बरेलवी का मसलक होगा। और बरकाती कहने वालों आओ। सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम नूरकादरी.in की जानिब से आपकी बारगाह में पेश किया जा रहा है। कहानी बरेलवी साहब का छपा हुआ है, उसमें क्या लिखते हैं कि जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मार्रा शरीफ मुरीद होने के लिए गए और मुरीद होने के बाद आपके पीरो मुर्शिद ने आप पर इतना एतमाद फरमाया, आपको इतना नवाजा, तो उस करम नवाजी का आज तक तस्करा हो रहा है और क़यामत तक तस्करा होता रहेगा। हजरत सैयदना आले रसूल अहमदी मारे रवि अपने जानशीन और पोते वलियाहद हजरत सैयदना अबुल हुसैन नूरी मियाँ साहब से फरमाते हैं कि मौलाना आज से हमारी और हमारे खानकाह के अकाबिर की जो किताबें हैं, जब तक कि इन दो मौलाना लोगों से यानी मौलाना अहमद रजा बरेलवी और मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी से जब तक इन दो मौलाना लोगों से न दिखला दी जाए तब तक इन किताबों को शाये न किया जाए। जहाँ ये इस्लाह कर दे, जहाँ काट दे उसे तस्लीम कर लिया जाए, जहाँ ये बढ़ा दे उसे मान लिया जाए, इनकी इस्लाह के बाद उन किताबों को शाये किया जाए। अब बताओ कि इससे ये पता नहीं चलता है कि बरकाती और रज़वी में कोई इख्तलाफ नहीं है, हशमती और रज़वी में कोई इख्तलाफ नहीं है, अशरफी और रज़वी में कोई इख्तलाफ नहीं है। पर हकीकत इख्तलाफ तो वो है कि जो लोग मसलक के साथ बगावत कर रहे हैं, जो लोग मसलक का मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग मसाइल को बदल रहे हैं। आज बताओ कि जितनी जल्दी जल्दी मसलों को बदला जा रहा है, 30 साल पहले फला चीज नाजायज थी, आज वो जायज हो गई है। बताओ कौन सी वही आई है? जायज और नाजायज कहने का इख्तियार करने का इख्तियार किसे था? जायज और नाजायज करने का इख्तियार तो हमारे नबी को था, और उनके बाद किसी को जायज नाजायज करने का इख्तियार नहीं है। हाँ, जायज नाजायज कहने का इख्तियार है। जो नाजायज है कयामत तक के उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में उसे नाजायज कहते रहेंगे, और जो जायज है उसे कयामत तक के उलमा और इमाम उसे जायज कहते रहेंगे। तो उलमा का काम बताना है, करना नहीं है। अगर अपनी तरफ से उलमा को जायज नाजायज करना होता
تو بہت ساری چیزیں آج جتنی چیزیں دیکھیے اگر چند سالوں میں مائک سے نماز پڑھانا جائز ہو گیا، ٹیلی ویژن دیکھنا جائز ہو گیا، فوٹو کھچانا جائز ہو گیا، اور اب تو یہ چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کل تک مسلمان جس کو عام مسلمان ناجائز سمجھتا تھا، آج مولوی مولانا مسجدوں میں بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ سنت کی تبلیغ کا ڈھیروا پیٹنے والے وہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن دیکھو۔ بتاؤ کون ایسا ریموٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر صرف تم ایک ہی چینل دیکھو گے، نعت ہی سنو گے؟ کیا پتا ہے کہ دن کے اجالے میں تم نعت سنتے ہو اور رات کے سناٹے میں کیا کیا دیکھا کرتے ہو اور کیا 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 کرتے ہو؟ بتاؤ کون تمہیں بتائے گا؟ تم مان لیتے ہیں کہ تم تقریریں سنتے ہو گے، لیکن تمہاری گھر کی بچیاں، تمہارے گھر کے بچے، تمہارے بھائی، تمہارے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن، وہ کون سا ریموٹ چلاتے ہیں؟ کوئی ایسا ریموٹ نہیں بنا ہے، کوئی ایسا پردہ نہیں بنا ہے جس سے صرف مولانا ہی نزول فرماتے ہو، بلکہ اسی چینل پہ اور اسی پردے پہ اسی بکسے پہ فلمی ہیرو ہیروئن بھی آتے ہیں، ناچنے گانے والے بھی آتے ہیں، برائیوں کا پرچار پرسار بھی ہوتا ہے۔ بتاؤ آج تک ہمارے مولانا کو، آج سے 25-30 سال پہلے تک کسی عالم کے ذہن میں اس طرح کے خرافات کا تصور بھی نہیں تھا۔ آج مولوی مولانا کہلانے والے لوگ جو ٹی وی ٹیلی ویژن کو جائز کہہ رہے ہیں، بتاؤ کہ زکات فطرے کی رقم ٹی وی ٹیلی ویژن میں لگ رہی ہے کہ نہیں؟ آج وصولا جا رہا ہے۔ کل تک ہمارے مولانا جس پیسے کو دین پھیلانے کے لیے استعمال کرتے تھے، آج گھروں میں ٹی وی لگانے کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے، چینل چلانے کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹی وی بنانے والے کون لوگ ہیں؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مدرسے میں ٹی وی بنتی ہے، بلکہ ٹی وی کمپنیاں بناتی ہیں۔ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹی وی ویڈیو کے جواز کا فتویٰ دینے والے ان کمپنیوں سے کہیں تو نہیں ملے ہوئے ہیں، ان کا کاروبار تو نہیں چلانا چاہتے ہیں، ان کے کاروبار میں شیئر تو نہیں کر رہے ہیں۔ بتاؤ آج جس طرح سے برائیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، بتاؤ ایسے میں دین کو بچانا، اسلام کو بچانا، سنت کو بچانا، شریعت کو بچانا، آج جلد سے جلوس کو، آج دین کو مذاق بنا لیا گیا ہے۔ آج رونے دھونے والے لوگ مائک سے آ کر کے روتے دھوتے ہیں اور اس طرح سے وہ لوگوں کو اپنا ہمنوا بناتے ہیں۔ پبلک کہتی ہے دیکھا عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے، مائک ہی پہ رونے لگا۔ بتائیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ابھی تقریر کرتے کرتے رونے کیسے لگے؟ تقریر کر رہے ہیں، باضابطہ ہنسی خوشی کے ماحول میں سارا کام ہو رہا ہے، کھانا کھایا بھرپیٹ ساری چیزیں ہیں، ارے رونے کا موقع تو کبھی کبھی آتا ہے، اس کے لیے ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، آدمی جب بہت پریشان ہوتا ہے تو روتا ہے، لیکن تقریر کرتے کرتے رونے لگنا، لائٹیں بند کر کے رونے کا، ارے بھائی رونا ہی ہے تو لائٹ کھول کے کیوں نہیں رو رہے ہو؟ لائٹ بند کر کے رونے کا کیا تماشا ہے؟ یہ کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ اب آؤ حدیث مصطفیٰ میں دیکھو، قیامت کے دن جہاں اللہ تعالی پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنا اظہار، اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہوگا، جہاں گنہگار سے ہزار لوگ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہوں گے، ایک آسمان کا سورج نہیں بلکہ 7 سورج کی تپش جس سے انسان حیران و پریشان ہوگا، سارے کے سارے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہو، وہاں نہ ایئر کنڈیشن، نہ کولر اور نہ پنکھا اور نہ کمرہ اور نہ مکان، بلکہ سارے کے سارے لوگ کھلے آسمان کے نیچے ہوں گے۔ لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے سائے میں ہوں گے، اس 7 لوگ ہوں گے، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے سائے میں ہوں گے۔ یہ وہ شخص کہ تنہائی میں جب وہ اللہ تعالیٰ کا نام سنے یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ تنہائی کہاں؟ تنہائی میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا کہ جب تنہائی میں وہ اللہ کو یاد کرے، وہ اللہ کے خوف سے اس کا کلیجہ بحر اٹھے اور اس کی آنکھیں بہ پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جائیں۔ آج بتاؤ، آج ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے تو لوگ رونے لگتے ہیں، لیکن اکیلے میں بتاؤ کتنی دیر روتے ہو؟
ہزاروں کی بھیڑ میں لمبی دعا ہوتی ہے، اکیلے میں کتنی لمبی دعا ہوتی ہے. آپ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو خبر نہیں ہے. تو جلسے جلوس میں رونے کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے خوف سے رونا کم ہے، یہ ناٹک کرنا زیادہ ہے، لوگوں کو دکھانا زیادہ ہے. جب سے ناٹکیے لوگ دین کے مبلغ بن گئے، دین کے پرچارک بن گئے، تب سے لوگوں کے دلوں سے جو اسلام کی عظمت تھی اور علماء کے بیانات کی جو اہمیت تھی وہ لوگوں کے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. آپ جس غوث اعظم کا تذکرہ کر رہے ہو، جس اللہ والے کی بارگاہ میں آپ خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا جلسہ منعقد کیے ہو، وہ غوث اعظم اس شان کے ہیں کہ نبیوں میں ہمارے نبی کا جواب نہیں ہے اور ولیوں میں غوث اعظم کا جواب نہیں ہے. نبیوں کے سردار نبی انبیاء ہماری آقا ہے اور ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایسا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول والا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. اور آگے فرماتے ہیں کہ مزرعے چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرعے چشت بخارا وہ عراق و اجمیر. کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اس سرکار والا کی شان یہ ہے. لیکن ان کا حال دیکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی خشیت کا کیا عالم ہے. ایک موقع پہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس کا تذکرہ کیا اپنی کتاب میں. وہ لکھتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں جب سارے لوگ سو گئے، ابھی تو بہت بھیڑ بھاڑ کا زمانہ ہے، مکے میں بھی بہت بھیڑ ہوتی ہے، رات میں بھی بھیڑ ہوتی ہے. لیکن وہ زمانہ جب سرکار غوث اعظم کا زمانہ رہا ہوگا، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے 470 یا 71 ہجری میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ 1436 ہجری چل رہی ہے، تقریباً 1000 سال کا زمانہ گزر گیا. تو اس زمانے میں لوگ ہی کتنے رہے ہوں گے؟ تھوڑے لوگ رہے ہوں گے دنیا میں، اور اس میں بھی تھوڑے لوگ جاتے ہوں گے مکہ مکرمہ جو مسلمان ہوں گے. اور رات میں پھر کتنے لوگ رہتے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لوگوں نے جو سو رہے تھے تو ظاہر رات میں اگر کوئی آواز دی جائے، آہستہ بھی بات کریں گے تو چونکہ شور ہنگامہ نہیں ہوتا ہے، گاڑیاں نہیں چلتی ہیں، بولنے والے لوگ نہیں رہتے ہیں، سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو سناٹے میں وہ آواز کان میں پہنچتی ہے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی دیوار پکڑ کر کے آپ رو رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے. رات کے سناٹے میں جب سب لوگ سو رہے تھے، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. رات کے سناٹے میں آپ کعبے کی دیوار کو پکڑ کر کے رو رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، اپنے پروردگار سے باتیں کر رہے تھے، اپنے پروردگار کو یاد کر رہے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے، کہہ رہے تھے کہ پروردگار اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو قیامت کے دن عبد القادر کو نابینا کر کے اٹھانا. یہ کون کہہ رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ پروردگار اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا، مجھے اندھا کر کے اٹھانا، تاکہ میں تیرے نیکوکار بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، تاکہ میں تیرے نیکوکار بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو. لوگوں کے کان میں یہ آواز پہنچی تو لوگ حیران رہ گئے. کسی نے سمجھا کہ بہت بڑا گناہگار ہوگا جب اس قدر پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اور اللہ سے معافی طلب کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. کسی نے سمجھا کہ بہت بڑا نیک وہ آدمی ہوگا، اللہ والا ہوگا جب ہی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مناجات کر رہا ہے. کچھ لوگ آئے اور حالت دیکھی تو دیکھ کر کے پریشان ہو گئے. پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو کئی بار پوچھنے کے بعد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں انا عبد القادر الجیلانی، میں عبد القادر جیلانی ہوں. لوگوں نے سوچا تو ان کے ہوش اڑ گئے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ اللہ اکبر، یہ عبد القادر جیلانی جن کی طرف اولیاء رجوع کرتے ہیں، جن کی طرف ابدال رجوع کرتے ہیں، جن کی طرف غوث رجوع کرتے ہیں، جن کی بارگاہ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے،
उस अब्दुल कादिर जीलानी के खौफ और खशियत का हाल ये है कि रब ताला की बारगाह में इस तरह गिरफ्तारी कर रहे हैं, इस तरह आहो भुका कर रहे हैं, अपने परवरदिगार की बारगाह में इस तरह से मुनाजात कर रहे हैं। तो हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीका ये था। अल्लाह ताला से किस कदर डरा करते थे, क्या आज हम और आप भी डरा करते हैं? नहीं, आज हमारे दिलों में खुदा का खौफ नहीं है। मस्जिदों में जाते हैं, तमस्सुर करते हैं, उलमा का नाम सुनते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कुरान की तिलावत सुनते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में गाना सुनना ज्यादा जरूरी समझते हैं। आसान होती रहती है, बातें करते रहते हैं। हदीस पाक में क्यों फरमाया गया कि आजान सुनो, सोता हुआ उठ के बैठ जाए, कोई काम कर रहा है तो काम रोक दे, रास्ता चलता हुआ रुक जाए, इसलिए कि अल्लाह की बड़ाई बयान हो रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, रसूलुल्लाह के रिसालत की शहादत पेश की जा रही है, नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है, दीन की तरफ बुलाया जा रहा है, सजदे के लिए बुलाया जा रहा है, बंदगी के लिए बुलाया जा रहा है, ये खुदा की बारगाह में झुकने को कहा जा रहा है, अल्लाह की किबरियाई बयान हो रही है। लेकिन क्या हम और आप ऐसा करते हैं? नहीं, हम और आप ऐसा नहीं करते। आज के दुनियादार पीर लोग जो नमाज रोजे के बहुत सारे मुखालिफ हैं, कोई 4-6-10 अंगूठियां पहन रहा है, कोई तरह तरह के लिबास पहन रहा है, कहता है कि हम तो तरीकत वाले हैं, पहुंचे हुए हैं, हमें शरीयत की क्या जरूरत है, हमें मसला मसाइल से क्या लेना देना, हम मौलाना मौलवी को क्या जाने, हम तो बराह रास्त पहुंचे हुए हैं, हम तो पी के आते हैं, जाते हैं अपने पीर साहब के पी करके आ जाते हैं। बगदाद शरीफ में एक अल्लाह वाले जिनका नाम सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आपकी सीरत व सवाने में लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में कुछ लोग आए और आने के बाद बताया कि आपके जमाने में एक ऐसा तबका है कि जो कहता है कि हमें शरीयत की जरूरत नहीं, हमें नमाज रोजे से क्या लेना देना, हम तो पहुंचाए हैं। तो सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि हाँ जरूर वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन अल्लाह तक नहीं पहुंचे हैं, वो शैतान तक पहुंचे हुए हैं, वो जन्नत तक नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वो जहन्नम में पहुंचे हुए हैं। इसलिए कि जब नमाजें अंबिया पर माफ न हुई, सहाबा पे माफ न हुई, जब सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजों से दूर न किया, बल्कि वो सब के सब करबला में नमाज होती रही। हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए, लेकिन नमाज न छोड़ा। मौला अली नमाज के लिए जाते हुए शहीद किए गए, फिर भी आज मुसलमान नमाजों से दूर है। आज लोग सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम नूरकादरी.in की जानिब से आपकी बारगाह में पेश किया जा रहा है। पढ़ते हैं, कुछ परेशानी के आलम में पढ़ते हैं, मस्जिद में आते हैं, दिल लगा होता है दुकान में कि मालूम नहीं कोई कस्टमर आकर के वापस न चला गया हो, ऐसे नमाजी है। ऐसे हाल में अब मुफ्ती साहब लोग कह रहे हैं कि चलती ट्रेन में भी नमाज पढ़ने तो हो जाएगी। आला हज़रत फरमाते हैं, हमारे तमाम उलमा मुहद्दिस साहब फरमाते हैं, तमाम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि चलती ट्रेन में नमाज जायज नहीं है, इसलिए कि नमाज के लिए एक जगह कहीं ठहरना जरूरी है। अगर ट्रेन रुक जाए तो उस पर नमाज हो जाएगी। चलती हुई ट्रेन में इस्तक़रार अलल अर्द का तहक़्क़ुक़ नहीं होता है, नमाज जायज नहीं है। फतावा रज़विया में साफ साफ लिखा हुआ है, बहार शरीयत में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जमाना तरक्की कर गया है, अब मसलों को भी बदलना चाहिए। हम कहते हैं आज चलती ट्रेन का मसला बदले हो, कल को कोई दूसरा मसला बदल दोगे। अब एक आम मुसलमान जो बहार शरीयत पढ़ता है वो कहेगा बहार शरीयत में ये लिखा हुआ है, अब कोई दूसरा आके कहेगा कि नहीं ये मसला तो बदल चुका है। तो अब बताइए कि पूरे बहार शरीयत से आपका यकीन उठ जाएगा कि नहीं, कि मालूम नहीं इसमें कितने मसले बदल दिए गए हो, कुछ पता ही नहीं है। फतावा रज़विया के कितने मसले बदल दिए गए हो, कोई पता ही नहीं है। इससे मालूम हुआ कि अब मसलों के भी डेट एक्सपायर होते हैं। जिस तरह दवाओं पे डेट एक्सपायर लिखी जाती है कि ये 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए दवा है और उसके बाद डेट एक्सपायर कर जाएगी, तो अब लिखना पड़ेगा मसला लिखते वक्त कि ये मसला ऐसा ऐसा है, लेकिन एक्सपायरी डेट ये है, फला सन में ये एक्सपायर करेगा मसला, फला सन में ये फतवा एक्सपायर करेगा, फला सन में ये फतवा एक्सपायर करेगा। लेकिन याद रखो इस्लाम का कोई फतवा एक्सपायर नहीं होता है। ये मौलवी एक्सपायर कर सकते हैं, ये नाम निहाद मुफ्ती एक्सपायर कर सकते हैं। इस्लाम का न मसला का बदलेगा और न हमारा मसला बदलेगा, न हमारा मजहब बदलेगा। जान जा सकती है, हम मजलूम हो सकते हैं, मकतूल हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम
को रुसवा न होने देंगे, अपने मसलक को बिगड़ने न देंगे, अपने मसलों को बदलने न देंगे। हम ऐसे मौलवियों से दूर हो जाएंगे, ऐसे मदरसों से दूर हो जाएंगे, ऐसे इमामों से दूर हो जाएंगे, लेकिन अपना मसला न छोड़ेंगे, अपना मसलक न छोड़ेंगे, अपना दीन न छोड़ेंगे। दीन को बचाना, इस्लाम को बचाना ये मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपना काम कर रहा है। अगर मौलवियों के जिम्मे होता, पीर साहिबों के जिम्मे होता तो न जाने कहां से कहां पहुंचा दिए होते। जैसे यहूदियों ने अपना मसलक बदल दिया, अपना दीन बदल दिया, यहूदियों ने बदल दिया। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है ये यहूदी है कि जो मालदारों के लिए अलग फतवा देते हैं, गरीबों के लिए अलग फतवा देते हैं। यहूदियों का तरीका था जो उनका कोई अमीर आदमी जुर्म करके आता और बताता कि मैंने ये जुर्म किया है, तो उसकी हालत देख करके वो बताता कि तुम्हारे लिए ये हुक्म है, तुम्हारे लिए ये हुक्म है। और अगर कोई गरीब आदमी आता तो उसके लिए वो बात बताता जो तौरेत और ज़बूर और इंजील में लिखा होता, यानी जो सख्त से सख्त बात होती है वो बता देता। तो कुरान ने कहा कि यहूद और नसारा अल्लाह के कलाम को उसकी जगह से फेर दिया करते, उसकी जगह से फेर दिया करते। तो क्या आज नहीं होता? आज भी हो जाता। इसलिए कि 30 साल पहले जो लोग कह रहे थे कि टीवी वीडियो ये तबाहकारियां, लोग टीवी वीडियो कहते शैतान का बक्सा है और न जाने क्या क्या कहते, आज वो कह रहे हैं कि इसमें जन्नत की बशारत मिल रही है उनको। आज कह रहे हैं कि जिसने फला चैनल देखा तो जन्नत में पहुंच गया। अजीब हाल है, 30 साल पहले जहन्नम में पहुंच रहे थे, अब जन्नत में पहुंच रहे हैं। ये क्या तमाशा है भाई? ऐसा कैसे हो जाएगा कि 30 साल पहले जो चीज जहन्नम में पहुंचा रही थी आज जन्नत में पहुंचाने लगी? वही नाली जिससे पखाना जा रहा था उसी में अब साफ पानी आने लगा। अजीब वो गरीब हाल है। सही फितरत वाला आदमी तो कभी उस नाली से चाहे वो जितनी पाक और साफ हो जाए जल्दी तबीयत ही नहीं मानेगी। लेकिन अब बताइए अजीब अजीब लोग हैं। कल तक हमारे उलमा को देवबंदियों का रद्द करना पड़ता था, वहाबियों का रद्द करना पड़ता था। एक जमात आजकल निकली है जो कहती है अहले हदीस, इमाम बुखारी अहले हदीस थे, इमाम बुखारी अहले हदीस थे। इमाम बुखारी को क्यों अहले हदीस कहते हैं? 6 लाख हदीसें उनको याद थी, 6 लाख हदीसें याद थी। और इस तरह से याद थी कि इमाम बुखारी ने बराह रास्त हुजूर को नहीं देखा, इमाम बुखारी ने न हुजूर को देखा न किसी सहाबी को देखा। तो अब जाहिर है कि हदीस किसको कहते हैं? हदीस उसे कहते हैं कि जो हुजूर ने फरमाया या हुजूर ने किया या किसी सहाबी ने किया और हुजूर ने उसको देखा और मनाना फरमाया। 3 तरह की हदीस है। या फिर सहाबे किराम का कोई अमल हो या कौल हो, उसे भी हदीस कहते हैं। तो इमाम बुखारी ने न सहाबा को देखा और न हुजूर को देखा, जमाना नहीं पाया। तो अब हदीसें कैसे उन तक पहुंची? कि उन्होंने अपने शेख से सुना, उनके शेख ने अपने शेख से सुना, उनके शेख ने अपने शेख से सुना, और इस तरह से वो सिलसिला हुजूर तक पहुंचता या सहाबा तक पहुंचता। और फिर उसने ये कि इमाम बुखारी को सिर्फ हदीस के अल्फाज नहीं बल्कि हदीस बयान करने वाले के हालात भी मालूम होते, हदीस बयान करने वाले के हालात भी मालूम होते कि जिसने ये रिवायत बयान की है वो आदमी सच्चा है कि ये झूठा है, वो आदमी नेक है या बद है, उस आदमी का कुव्वते हाफजा कैसा है, उस आदमी के बाप दादा कैसे थे, वो पढ़ा कितना था, नमाजें पढ़ता था कि नहीं। अब बताइए 6 लाख रिवायतें और उनके करोड़ लाखों करोड़ों उनके रावी, सबके हालात याद करना कितना मुश्किल है। तो इमाम बुखारी 6 लाख हदीसें याद करके अहले हदीस बने। लेकिन आजकल आप देखिएगा कि एक लड़का कहीं गया, आपने बीटेक कराने के लिए दाखिला कराया, वहां से लौट के आया तो बीटेक में तो पास नहीं हुआ, लेकिन आया तो पाजामा मोड़े हुए चला रहा है। क्या बात है भाई? तो हम अहले हदीस हो गए। हमारे अजीब बात है, गए थे तुम इंजीनियरिंग करने के लिए, उसमें पास नहीं हुए, अहले हदीस कैसे हो गए? इमाम बुखारी को तो 6 लाख हदीस याद करना पड़ी, तब जाकर अहले हदीस हुए। बुखारी लिखना पड़ी, 16 साल में उन्होंने बुखारी लिखी, 16 साल में बुखारी लिखी तो जमाने ने कहा कि अहले हदीस है। लेकिन ये लोग बुखारी की 4 हदीस नहीं याद है, और जो याद भी है वो तर्जमे वाली याद है, अरबी की किताब से नहीं याद है। वो 4 हदीसें याद करके ये अहले हदीस बन गए। कोई हाथ जार के कराएगा नहीं, अब तक हमारे बाप दादा यहाँ तक हाथ उठाते थे, हम यहीं तक उठाएंगे। कोई कह रहा है कि वो टोपी पहन के पढ़ते थे, हम तो बगैर टोपी वाली पढ़ेंगे। कोई कहता है कि वो लोग कुर्ते पाजामे वाली पहनते थे, पढ़ते थे, हम
पैंट शर्ट वाली पहनेंगे, इसलिए कि जमाना तरक्की कर गया है। नमाज भी लेटेस्ट होनी चाहिए, अच्छे ढंग की होनी चाहिए, जदीद मॉडर्न नमाज होनी चाहिए। कोई कह रहा है कि हम इस तरह की पढ़ेंगे, इस तरह की पढ़ेंगे। अब तक हमारे बाप दादा आहिस्ता आमीन कहते थे, मालूम नहीं अल्लाह ताला ने सुना या नहीं सुना। अम्मा अल्लाह रब्बिल आलमीन हम जोर जोर से कहेंगे आमीन। एक मौके पे लखनऊ में इसी बात पे मुनाजरे की बात हुई। एक गैर मुक़ल्लिदों का मौलवी आया और कहने लगा कि हदीस पाक में है जोर से आमीन कहना है। तो मैंने कहा कि चलिए ये बताइए कि कुरान पाक में आमीन जोर से कहने को कहीं लिखा हो तो दिखाइए। तो हालत खराब हुई, कुरान पाक में तो कहीं लिखा नहीं है। तो कहने लगा कि फिर मौलाना आपको भी कुरान से साबित करना होगा सलाम पढ़ना और फातिहा करना। हमने कहा कि पहले जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। हम नियाज फातिहे को आमीन की तरह तो कहते नहीं है। कोई नियाज फातिहा करे ना करे, जायज मानता हो तो सुन्नी है, तुम लोग नाजायज कहते हो, इस बुनियाद पर इख्तिलाफ है। लेकिन तुम आमीन जोर से जो कहलवाते हो, तो ये बताओ कितने जोर से कहना है? जोर ही से कहने के लिए माइक लगाया गया है ना। इसका साउंड कम कर दीजिए, इसकी आवाज कम कर दीजिए, तब भी आवाज है। लेकिन इसमें बहुत अच्छा माइक की सेटिंग है, बहुत अच्छी आवाज पहुंच रही, बहुत दूर दूर आवाज पहुंच रही है। तो जोर से हम भी बोल रहे हैं, जोर से आप वैसे भी बोल सकते हैं। एक जोर से ये है कि अलग से आप आमीन कह दीजिए। एक आदमी दो आदमी सुनेगा। तो हमने उससे पूछा कि बताओ कितने जोर से कहना चाहिए। अगर जोर से कहना है तो बताओ तो कितने, मतलब जोर ही से कहना है, इसलिए तो तुम अल्लाह ताला को सुनवाना चाहती है, जो भी तुम्हारी मर्जी है। तो जोर से कहने के लिए तो फिर तमाम हारन और साउंड बॉक्स और मस्जिद का जो माइक है वो हर आदमी के गले में टांगो एक एक माइक, और हारन का मुंह ऊपर कर दो, इसलिए कि वो आवाज तो तुम्हें अल्लाह ही को सुनवानी है। यहाँ तो किसी को सुनवानी नहीं, इसलिए कि हर आदमी तो आमीन कह ही रहा है, हर नमाजी आमीन कह रहा है। अब वो आमीन सुनेगा तो बाहर वालों को तो सुनवाना नहीं है जो बखाने में बैठे हुए हैं, ये जो हल चला रहे हैं। वो आमीन तुम्हें जिब्रील को सुनाना है या अल्लाह को सुनाना है। तो हारन के मुंह सारे ऊपर कर दो आसमान की तरफ, और हर नमाजी के गले में एक एक माइक टांगो, और फिर तुम जोर से जितना हो सके चिल्लाओ, जितनी जोर से जितनी ताकत से हो सके आमीन कहो। तो उसकी हालत खराब हो गई। अब लोगों ने कहा कि तो अजीबो गरीब बात हो गई, तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। वहां से उनको मस्जिद से बाहर किया गया। तो ये तमाम फितने आज के जमाने में तो थे ही, लेकिन आज ऐसे लोग पैदा हो गए। हम लोग अशरफ अली थानवी की इबारत को पेश करते थे, देवबंदी जमात का एक बहुत बड़ा रहनुमा जिसका नाम अशरफ अली थानवी है। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम बहिश्ती जेवर है। उसमें लिखा कि उंगली में अगर नजासत लग जाए या हाथ में नजासत लग जाए तो चाट लेने से पाक हो जाती है, चाट लेने से पाक हो जाती है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन लेकिन लिखा कि चाटना मना। अजीब व गरीब बात है, आज तक दुनिया में किसी आलिम मौलाना किसी मजहबी आदमी ने ये बात नहीं कही। भंगी से भी पूछो कि तुम सफाई करते हो लेकिन क्या चाटते हो, तो तमाचे मारेगा, वो तमाचे मारेगा। इसलिए कि दुनिया में इंसान तो इंसान, उन जानवरों को खाना भी नाजायज है जो गंदगी खाते हैं। जो गंदगी खाते हैं, कौवा क्यों नहीं खाते? इसलिए गंदगी खाता है। कौवा इसलिए नहीं खाते, गंदगी खाता है। लेकिन हम जिन जानवरों को खाते हैं वो गंदगी नहीं खाते। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा जानवर है तो जो गंदगी खाना उसकी फितरत नहीं है, लेकिन किसी जानवर के अंदर ये बुरी आदत पड़ गई है, तो ऐसे जानवर के बारे में मसला ये है कि उसे ज़बाह करने से कुछ दिन पहले तक बांध कर रखा जाए और उसको साफ सुथरा खाना दिया जाए, ताकि उसके गोश्त में वो खराबियां न पैदा हो जो ऐसे जानवरों के अंदर होती हैं। तो आला हजरत से ये मसला पूछा गया था। आला हजरत से भी किसी ने पूछा कि एक साहब ये कहते हैं कि उंगली में नजासत लग जाए तो चाट लेने से पाक हो जाती है। तो आला हजरत ने कुरान की आयत पेश की थी कि अब तय्यबून लित्तय्यबात अल खबीसून लिल खबीसात। ये पूरी लंबी चौड़ी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि पाक लोगों के लिए पाक चीजें, पाक लोगों के लिए पाक चीजें हैं। क्या कोई पाक आदमी, कोई शरीफ आदमी तवाइफ की गलियों में जाना पसंद करेगा? नहीं, कोई शरीफ आदमी नहीं जाएगा। बल्कि अगर गलती से घुस गया हो तो शर्मिंदा होगा, वो सोचेगा लोग न मालूम क्या कहेंगे। कोई शरीफ आदमी फिल्म का पोस्टर नहीं देखेगा, कोई शरीफ आदमी गाना नहीं सुनेगा, इसलिए कि उसे अपनी बदनामी का डर लगेगा। तो पाक लोगों के लिए पाक चीजें हैं। लेकिन अवबाश और आवारा टाइप के जो
لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا پوچھنا ہے، وہ جہاں چاہیے وہاں چلے جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہیں اور ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک چیزیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے حکیمانہ انداز میں سمجھایا تھا۔ اب آج کے زمانے میں آپ ذرا سوچو کہ جو مولوی یہ کہتا ہے کہ فلاں امیر صاحب کی یا فلاں مبلغ صاحب کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں، اگر وہ امیر صاحب پیشاب کر دے تو اس سے بہت ساری مخالفت کرنے والے لوگ پاک ہو جائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ بتاؤ کیا کسی امام مولانا کی یہ زبان ہو سکتی ہے؟ ارے اختلاف ہوتا ہے، مسئلے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن بتاؤ کہ کیا اختلاف کا یہی طریقہ ہے؟ ایسا امام مولانا امام بنانے کے لائق نہیں ہے، ایسا امام مولانا کہے جانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ بہت پرانا ہنجار، اور اگر وہ توبہ و رجوع نہ کرے تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ پیشاب کو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ حرام ہے، ناپاک ہے، اور جسے وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر پڑ جائے تو پاک ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تجربہ کیا ہوگا، اس سے پاکی حاصل کی ہوگی کبھی، اور ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ پاک ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہوتے رہتے ہو مستقل طور پہ، اس لیے انہوں نے لوگوں کے لیے کہا معاذ اللہ رب العالمین۔ علماء کو اپنی زبان سنبھال کر رکھنی چاہیے، علماء کو لوگوں کے بارے میں بولنے کا حق ہے، لیکن حق کو حق بولنے کا حق ہے، غلط کو غلط بولنے کا حق ہے، یہ نہیں کہ باطل کو حق بتاؤ اور حق کو باطل ٹھہراؤ، گناہ کو ثواب کہو اور ثواب کو گناہ کہو۔ یہ دولت دنیا چند دن کی ہے، بڑے بڑے پیسے والے نہ معلوم کہاں چلے گئے، بڑی بڑی عزت و افتخار والے نہ معلوم کہاں چلے گئے، غوث پاک کا نام لیا جا رہا ہے، امام اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، خواجہ غریب نواز کا نام لیا جا رہا ہے، نظام الدین اولیاء کا نام لیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، مفتی اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، مخدوم سمنانی کا نام لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ حق بولنے والے لوگ تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق بولنے کی کوشش کریں، حق پر عمل کریں، اور سننے مسلمانوں اپنے طرز عمل سے اپنے مسلک کو بدنام نہ کرو۔ گناہ آپ کرتے ہو، بدنام ہمارے علماء ہوتے ہیں، جرم آپ کرتے ہو، بدنام ہمارا مسلک ہوتا ہے، غلطیاں تم کرتے ہو، ہمارے مسلک پر تانو تشریح کی جاتی ہے۔ تم فوٹو کھنچاتے ہو، تم مائک میں نماز ادا کرتے ہو، تم گانے سنتے ہو، تم نمازیں نہیں پڑھتے ہو، تم داڑھیاں کھلاتے ہو، لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء اصلاح معاشرہ پہ تقریر نہیں کرتے، تو میں پوچھتا ہوں کیا کسی سنی عالم نے آج تک یہ کہا کہ تم داڑھی کھلانا؟ کسی نے کہا ہے کیا؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے؟ داڑھی حضور کی سنت ہے، صحابہ کی سنت، علماء کی سنت ہے، کسی نے منع کیا؟ پھر کیوں آپ کھلاتے ہو؟ کسی نے کہا کہ نماز نہ پڑھنا؟ کسی نے نہیں کہا۔ آپ کہتے ہیں نماز پہ تقریر نہیں ہوتی ہے، ارے یہ نماز پہ تقریر تو ایک بہانہ ہے۔ یہ لوگ جو نماز پہ تقریر کروانا چاہتے ہیں یا اصلاح معاشرہ پہ، وہ اس لیے تاکہ وہابیوں کو کچھ نہ کہا جائے، صلح کلیوں کو کچھ نہ کہا جائے، بد مذہبوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ لوگ کہتے ہیں صلح کلی وہ ہے جو سنی وہابی سب کو ایک ساتھ سمجھے۔ میں کہتا ہوں یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ صلح کل کا معنی لغت میں اٹھا کے دیکھیے جو سب کے ساتھ مصالحت کرے، جو سب کے ساتھ مصالحت کرے، جو دیوبندی کے دسترخوان پہ بھی جائے، وہابی کے دسترخوان پہ بھی جائے، غیر مسلمین کے بھی دسترخوان پہ جائے، جو سب کے ساتھ راہو رسم رکھے، سب کے مرنے ہرنے میں جائے، شادی بیاہ میں جائے، اسی کو صلح کلی کہتے ہیں۔ اور وہ صلح کلی جو وہابیوں، شیعوں، روافض و خوارج سب کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر و مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے جب ضرورت پڑی تو بریلی کا یہ خادم، تاج الشریعہ کا غلام، مفتی اعظم کا یہ غلام، اعلیٰ حضرت کے بارگاہ کا یہ فقیر، غوث اعظم کے در کا یہ بھکاری مجبوراً اپنے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو لوگ مسلک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں ان کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی، جس کتاب کا نام آئینہ صلح کلیت ہے۔ اس کتاب کے اندر ان تمام صلح کلیوں کے احوال اور ان کی بیماریوں کا علاج میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ کتاب الحمدللہ رب العالمین ایک سال کے اندر 10 ایڈیشن اس کے شائع ہوئے، 10 ایڈیشن اس کے شائع ہوئے ہیں۔ آج بھی یہ کتاب چھپ رہی ہے۔ میں کہوں گا
کہ جو لوگ صلح کلیت کے مرض میں مبتلا ہے انہیں چاہیے کہ آئینہ صلح کلیت کو پڑھے، آئینہ حقیقت کو پڑھے. اور اس سے پہلے میں نے اصلاح معاشرہ کے لیے ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام اسلامی احکام و مسائل ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کا کام ہی ہے لوگوں کی برائی کرنا، اس لیے پہلے میں نے عقائد پر، مسائل پر، فضائل پر اسلامی احکام و مسائل کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کے بعد صلح کلیوں کی اصلاح کے لیے نسخہ کیمیا کے طور پہ آئینہ صلح کلیت اور آئینہ حقیقت لکھی. ان کتابوں کو پڑھیے اور بریلی شریف سے جو فتاوی آئے صرف نعرہ لگانے سے نہ ہوگا، ان فتووں پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا، عمل کر کے دکھانا ہوگا. ایک آدمی اگر عمل کرے تو وہی حق والا ہوگا، وہی ثواب پر ہوگا. اور اگر ہزاروں لوگ گناہ میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کے جہنم میں کوئی کمی نہیں ہے. بڑی بڑی جگہیں ہیں، وہاں الگ سے گھر بنانے کی ضرورت نہیں. تمام جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ریزرو کر دیا ہے، کوئی تتکال کوٹا اور کوئی وہاں پہ پریمیم کوٹا نہیں چلے گا. آپ کو الگ سے کچھ چارجز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گے، بلکہ سارے چارجز پہلے سے لگائے گئے ہیں. اور وہاں انتظار ہو رہا ہے کہ تم پہنچو اور تمہیں پہنچا دیا جائے. ابو لہب تمہارا انتظار کر رہا ہے، شیطان کے تمام رشتہ دار تمہارا انتظار کر رہے ہیں. شیطان کے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتے ہو تو طریقہ اختیار کر لو. اور اگر بلال حبشی تک پہنچنا چاہتے ہو، علی مرتضیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، عمر فاروق تک پہنچنا چاہتے ہو، ابو بکر تک پہنچنا چاہتے ہو، غوث اعظم کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو خواجہ غریب نواز کا دامن تھام لو، اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو، مفتی اعظم کا دامن تھام لو. تاج الشریعہ کا نام آج اس لیے لیا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں حق کی علامت، سنت کا معیار تاج الشریعہ ہے. چاہے عراق میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے سعودیہ میں ہو. بتاؤ کون ہے جو حرم میں جا کے حق بولتا ہے؟ کون ہے جو مدینے میں جا کے حق بولتا ہے؟ کون ہے جو عراق میں جا کے حق بولتا ہے؟ کون ہے جو جا کے افریقہ میں حق بولتا ہے؟ لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہ اس کی بولی بولتے لگتے ہیں. لیکن تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا ہے کہ عراق میں صدام ایئرپورٹ میں میں نے دیکھا کہ 40 لوگوں کے قافلے کے ساتھ آپ نے وہیں عشاء کی نماز قائم فرمائی ہے. لوگوں نے دیکھا، لوگ پوچھ رہے تھے، میں شاہد ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، میں موجود تھا. لوگ پوچھ رہے تھے، اہل عراق پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اتنا بڑا عالم جس کے چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ نور جھلک رہا ہے. ارے جو لوگ ہمارے نبی کے نور ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہاں بھی ہو تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ لو. جب احمد رضا کا پر پوتا اتنا جس کا چہرہ چمک رہا ہے تو مدینے کے سرکار کا چہرہ کتنا چمک رہا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے بارہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بزم غوث و خواجہ و رضا اور جس قدر بھی یہاں انجمن تحریکیں جو اہل سنت و جماعت کی ہیں تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی کو جو عام کر رہی ہیں، یعنی جو سنت و شریعت کا پیغام اسے پہنچا رہی ہیں، جتنے علماء کرام ہیں جو یہاں تشریف فرما ہیں یا جو کسی سبب سے نہیں آ سکے ہیں، جو بھی حق گو علماء ہیں، ان سب کے حق میں اور ان تمام احباب کے حق میں بالخصوص میں اپنے کرم فرما جناب ڈاکٹر محمد ادریس صاحب نوری اور ان کے اہل خانہ اور جملہ منتظمین انتظامیہ کے لوگ، حاجی حیات صاحب کے صاحبزادے اور یہ تمام حاجی صاحبان، علماء، شعراء، خطبہ، حفاظ، قراء، ائمہ اور یہ جو عام الناس ہمارے بھائی اور بہنیں جو یہاں حاضر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق کی پیروی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، گناہوں سے برائیوں سے بچائے، سرکار غوث اعظم کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. انجمن کو تمام نوجوان جناب آفتاب صاحب، عبد الوحید صاحب اور سب کے نام تو مجھے نہیں یاد ہیں اور نام
لیں یا نہ لیں، بہرحال ہمارے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں سرکار غوث اعظم کے حوالے سے ان کے واسطے سے کہ اللہ تعالی آپ سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب کے ساتھ باقی جو لوگ آئے ہیں ان سب کو اللہ تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات کے اعلان سماعت فرما لیں، آج کے زمانے میں جلسے جلوس بہت ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ابھی حضرت مولانا نے ایک خطیب کا نام لے کر کے، مقرر کا نام لے کر کے بتایا تھا، بات بالکل صحیح ہے کہ اب آج کل لوگ کوئی بھی آئے چلے جاتے ہیں۔ بتائیے کہ پھر تو ایسے میں ایمان بچے گا کیسے؟ جب آدمی کہیں بھی چلا جائے، ایک آدمی نے آپ کے باپ کی توہین کی اور اس کے گھر بریانی بنی ہے، آپ کا بیٹا کہے گا نہیں ہم اسی کے یہاں جائے کھائیں گے، آپ منع کریں کہ نہیں اپنے گھر میں رہو۔ وفادار بیٹا، گھر کے بچے سمجھدار ہوں گے تو کبھی بھی اپنے باپ کے دشمن کے گھر نہیں جائیں گے۔ تو ایسے علماء جو غلط بیانی کرتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں، بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی توہین کرتے ہیں، تاج الشریعہ کی توہین کرتے ہیں، ظاہر ہے ایسے لوگوں کے بیانات، ان کی تقریریں سننا، اس سے آپ پرہیز کریں۔ اس سے رفتہ رفتہ آپ کے دل سے بھی علماء کا احترام نکل جائے گا، اور پھر دھیرے دھیرے آدمی کی گمرہیت کے راستے بن جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو آج کل بیانات حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر علامہ ادریس رضا خان، حضور سراج ملت، اور ان جیسے جو دیگر علماء کرام ہیں، مفتی اختر حسین صاحب، علامہ عبد المصطفیٰ صاحب، مفتی شمشاد احمد صاحب، اس جیسے جو علماء کرام حق بولنے والے مسلکی اعلیٰ حضرت کو وفادار علماء ہیں، ان کے بیانات اگر کہیں سننا ہو تو سننا چاہیے، اور باقی ورنہ اپنے گھر میں آپ اللہ اللہ کیجئے۔ ایسے دنیا داروں کے خطاب اور تقریر سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ایک قصہ کہانی سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔